अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। हम सब की जानिब से सुबह बखैर, इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर सामने ना आए। पाकिस्तान टेलीविज़न से हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बताते चलें कि आज के प्रोग्राम के आगाज़ में बड़ी ज़बरदस्त खबर है। ख़ास तौर पर एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल कोयटा का एक रोज़ा दौरा किया और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में बारहा ये कहा कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से वाबस्ता है। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बलूचिस्तान के जो ट्यूबवेल्स हैं उनको सोलर पर कन्वर्ट किया जाने का तारीखी पैकेज जो है उसका इजरा किया गया है। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। 55 यानी कि 55 अरब रुपए की लागत से सूबे के 28,000 ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे। 28,000 रिजवान इज़ अ ह्यूज नंबर और इससे जो है 70% वफाक जबकि 30% सूबाई हुकूमत जो है इसकी रकम अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मंसूबे को 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क भी दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि किसान की तरक्की जो है उससे किसान की खुशहाली जो है वो सूबे की खुशहाली और सूबे की खुशहाली जो है अल्टीमेटली पूरे मुल्क की खुशहाली, पाकिस्तान की खुशहाली, बलूचिस्तान की खुशहाली से वाबस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल सूबाई काबीना के इजलास से भी खिताब किया और उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम सबको ज़िम्मेदारी अदा करनी है और जो महरूमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए न सिर्फ वफाक को बल्कि सूबाई हुकूमतों को भी कोऑर्डिनेट करना होगा और इसके लिए तमाम लोगों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी होंगी। अब इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेशकियान को टेलीफोन किया है, मुबारकबाद दी है और उनकी जो इंतखाबात में कामयाबी है इस हवाले से उनको मुबारकबाद पेश की और ख़ास तौर पे जो है अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इसके साथ साथ अगर ईरान और पाकिस्तान की दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए तो तजारत, तवानाई और इलाकाई सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में जो है उस पर काम करना, मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने टेलीफोन पर राब्ता किया नौमुंतखब सदर से। बताते चलें कि दूसरा राउंड था, दूसरा मरहला था इंतखाबात का जिसमें 2 उम्मीदवार आमने सामने थे। डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान नौमुंतखब सदर हैं और उन पर ईरान के अवाम ने एतमाद का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बरादर मुल्क के नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद दी। इसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। पाकिस्तान और ईरान के तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका अज़्म का इजहार किया है और ये अक्कासी है पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात की। अब कुछ बात करेंगे हम मौसम की, क्योंकि हर तरफ बात हो रही है। कल कराची में भी बारिश हो गई। हम देखते हैं कि पंजाब में, सेंट्रल पाकिस्तान में तमाम तर इलाकों में बारिश हुई और कराची के लोग मुंतज़िर थे और वहाँ पर भी कल हो गई बारिश। बिल्कुल जनाब, इसके साथ साथ हम अभी तक मुंतज़िर हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। इसलिए आपको बता दें कि बालाई और वस्ती पंजाब में 10 से 15 जुलाई तक मानसून बारिशों की जद में रहेगा और इसके साथ साथ जो है 12 से 14 जुलाई में जनूबी पंजाब के बेशतर अजला जो हैं वो आंधी, तूफ़ान और बारिश की जद में रहेंगे। और हम देख रहे हैं कि मौसम जो है बड़ा मॉडरेट सा है, टेम्परेचर बहुत मॉडरेट हो गया है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम टेम्परेचर है। लेकिन आगे की फ्लड के चांसेस तो नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब ने। शाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मौसम की सूरत हाल है ये कितने अरसे तक ऐसी ही रहेगी जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बारिश कम हो रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, बताइएगा कि ये सैलाबी सूरत हाल किन इलाकों में ज़्यादातर प्रिवेल करेगी, क्योंकि बारिश कम वक्त में ज़्यादा हो रही है। जी, पूरे पाकिस्तान में जो बारिशों का आगाज़ है मानसून का वो जुलाई के फर्स्ट वीक में जैसे इसका नॉर्मल है स्टार्ट हो चुका है और एक स्पेल जो है बारिशों का वो अच्छी बारिशों का गुजर चुका है। अब ये है कि बारिशें जो है अब लोकल डेवलपमेंट से और हल्की फुल्की हो रही है और 10-11 तारीख से एक और स्पेल आएगा जो पूरे पाकिस्तान को कवर करेगा और उसमें से जो हमारे कैचमेंट एरिया है दरियाओं के और शुमाली इलाका जात में अच्छी बारिश होगी और उसके साथ ये है कि वो बारिश अच्छी होने के साथ ठंडी भी होगी क्योंकि मगरबी हवाओं का सिलसिला उसमें शामिल होगा। तो उसमें ये होगा कि ये जो हबस है ये तो नमी तो रहेगी लेकिन टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाएंगे, 35 से नीचे चले जाएंगे कुछ इलाकों के मैक्सिमम टेम्परेचर।
تو اس سے یہ ہوگا کہ جو گرمی کی شدت ہے اس میں کافی ریلیف ملے گا. باقی یہ کہ جو ہماری ایگریکلچر ہے، زراعت کے لیے جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب چاول کی جو فصل ہے وہ کھیتوں میں لگ رہی ہے، اس کو بے انتہا پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ضرورتیں جو ہے ان بارشوں سے پوری ہوں گی. اور یہ بارشوں کا سلسلہ تو ابھی شروع ہوا ہے، تو یہ تو مڈ ستمبر تک تو بڑی اچھی بارشوں کا سلسلہ ہوتا ہے. اور اس سال جو جولائی میں ہے ابھی 2 سے 3 سپیل اور آئیں گے جس میں سے اچھی بارشیں ہوں گی. اس سال ویسے بھی میٹ ڈپارٹمنٹ میں ہم نے جو ہے فورکاسٹ جو کی ہے سیزن کی، وہ 25 سے 30% پورے پاکستان میں نارمل سے زیادہ بارشیں ہیں. تو جو زیادہ بارشیں اور اس میں سے جو جولائی کا مہینہ ہے اس میں کافی اچھی بارشیں، ٹوٹل بارشیں جو سیزن میں ہوں گی اس سے 40% سے زیادہ بارشیں جو ہیں وہ جولائی کے مہینے میں ہو جائیں گی. اور اس لحاظ سے جولائی کا مہینہ کافی خوشگوار ہوگا بارشوں کے حوالے سے بھی اور موسم کو بھی خوشگوار رکھنے میں. اور جب جو سیلابی صورتحال کی بات ہے تو ابھی دریاؤں میں بھی جو ہے بیڈ جو ہے ابھی ڈرائی ہے، اور اس کے علاوہ ڈیم جو پاکستان کے اور انڈیا کے اس میں بھی کافی گنجائش موجود ہے. تو جب تک یہ ڈیم جو ہے بھرنے نہیں جاتے یا 80% نہیں بھر جاتے اس وقت تو سیلاب کا کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہوتا، بشرطے کہ بہت بڑا کوئی بارشوں کا سپیل نہ بنے، تو جو ابھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. تو اس سے یہ ہے کہ بڑی خوشگوار بارشیں ہوں گی، اور یہ زمینداروں کے لیے اور باقی سب کے لیے جو ہے ایک خوشی کا ایلیمنٹ ہے کہ ان کو پانی ملے گا اور موسم بھی خوشگوار رہے گا. اور فی الحال تو سیلاب کا کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگست میں جا کے یا جولائی کے اینڈ میں جب ڈیم کی پوزیشن بھری ہوگی پھر ہم اگر زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور سپیل ہوتا ہے تو پھر ہمیں ڈیم سے بھی پانی ریلیز کرنا پڑتا ہے، اور اگر سپیل ہو تو پھر وہ ایک خطرہ ہوتا ہے. تو ابھی تو آنے والے جو کوئی دو ہفتے ہیں یا 3 ہفتے اس میں تو ایسی صورتحال نہیں. ہاں البتہ بارش کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں سے جو ہمارے شہر ہیں وہاں ہمارا ڈرینیج سسٹم جو ہے اس سے اگر زیادہ بارشیں ہوتی تو شہروں میں جو ہے وہ اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے. اور دوسرا ہمارے جو ہل ٹورنٹس ہیں ڈی جی خان راجن پور کے، وہاں چونکہ بہت بڑی نالوں میں گنجائش نہیں ہوتی تو وہاں صورتحال جو ہے سیلابی بن سکتی ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جو ہماری فلیش فلڈنگ ہوتی ہے تیز بارش کی وجہ سے ریلا بند ہے، تو وہاں جو ہے اس کے سیلابی صورتحال سے نپٹنا پڑ سکتا جو ٹمپریری ہوتی ہے، بڑے لمبے عرصے تک نہیں ہوتی، وہ چند گھنٹوں میں نکل جاتی ہے. تو باقی اس اوورآل جو ہے اس سال کا موسم بڑا خوشگوار ہے اور بارشیں زیادہ ہوں گی. اور اس لحاظ سے ہمیں بجلی ڈیم سے پانی ریلیز کر کے بجلی پیدا کرنے کے لیے اور زراعت کے لیے بھی بڑا اچھا پانی ملے گا، جو ایک بڑا خوشگوار ایلیمنٹ ہے ہماری معیشت کے لیے بھی اور ہماری زراعت کے لیے بھی. صحیح شاہد صاحب، میں اب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے بارشوں کے حوالے سے بات کی اور یہ بھی بتایا کہ اس دفعہ کوئی فلڈ کے پرومیننٹ چانسز نہیں ہیں الحمدللہ فار دیٹ، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں میں بارش کم ہے اور ہیومیڈیٹی زیادہ ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفوکیشن زیادہ ہو رہی ہے، تو یہ کب تک جاری رہے گی؟ کیونکہ مونسون کے ایک سپیل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہیومیڈیٹی ایکسٹریم پہ جاری ہوتی ہے، پیک پہ جاری ہوتی ہے، بارش کا سلسلہ کم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب بارش کا سلسلہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں شروع ہو گیا ہے، پورے ریجن میں شروع ہو گیا ہے، تو اس میں کچھ رسک فیکٹر پہ علاقے ہوں گے جس پہ لینڈ سلائیڈنگ کے بھی امکانات ہیں. وہ کون سے علاقے ہیں اور کہاں کن کن اداروں کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن ہے اس حوالے سے تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے if they are traveling towards such areas؟ جی، جو ہمارا کوارڈینیشن کا تو ہم نے یہ جو بارشوں کی فورکاسٹ تھی تو یہ مئی کے مہینے میں تو تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے یہ دے دی تھی کہ اس سال 25 سے 30% اور ہر صوبوں میں کیٹیگری کلی بھی بتا دیا کہ صوبے میں کتنی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ادارے ہیں پی ڈی ایم اے ہے، این ڈی ایم اے، نیشنل فلڈ فورکاسٹنگ ہے، فلڈ فورکاسٹنگ کمیشن ہے، اس کے علاوہ جتنے پی ڈی ایم اے سارے صوبوں کے، ایگریکلچر کے سارے ڈپارٹمنٹس اور اریگیشن کے، ان سب کی ایک سے زیادہ میٹنگ بھی ہو چکی ہے، ان کی موک ایکسرسائز بھی ہو چکی ہے اور اس نے اپنی پریپیئرنیس بھی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے 30 جون تک. اس کے باوجود جو ہے جو ہماری اس کی رسک ہوتے ہیں، ہمارے جتنے ناردرن ایریا ہیں کے پی کے ہے اور جی پی ہے، اور وہاں جو ہے جو اس کی فلیش فلڈنگ کی اور لینڈ سلائڈنگ کے خطرات تو موجود رہتے ہیں تیز بارش کے ساتھ. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سسٹم آنے والا، جیسے اب ہم نے انفارم کیا ہے کہ 10-11 تاریخ سے لے کر 15 تک ان دنوں میں جتنے ہمارے وزٹر ہیں وہاں جانے والے
ان کے لیے یہ کانشیس فیکٹر ہوتا ہے. اب تو تقریباً سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کے توسط سے سب لوگوں کو صورتحال سے آگاہ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ڈے ٹو ڈے جو وزٹر ہیں جانے سے پہلے وہ ہم سے کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں, ویب سائٹ سے بھی انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ اگر اس دنوں میں تھوڑی احتیاط کر لیں, جبکہ ایک ہفتہ پہلے ہم نے ان کو بتا دیتے ہیں کہ جو اسپیل آنے والا ہے اس کی شدت کیسی ہوگی اور کن علاقوں میں وہ زیادہ افیکٹ کرے گا. دوسری جو بات آپ نے کہی کہ وہ جگہ جولائی کا مہینہ میں جب شروع میں بارشیں ہوتی ہیں, تو ابھی ان بارشوں سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ٹمپریچر جو تھا وہ 40 سے ابو تھا, 45 46 کی رینج میں جا رہے تھے اور نمی بہت زیادہ تھی. اور اس کے علاوہ جب ان کا ہم نکالتے تھے امپیکٹ فیکٹر ہیٹ انڈیکس, تو وہ کچھ علاقوں میں جو پنجاب کے اور سندھ میں 60 کو ٹچ کر رہا تھا اور پنجاب کے لاہور سائڈ پہ بھی 55 تھا, جو ناقابل برداشت تھا. اور اب جیسے جیسے بارش ہوئی ہے, اب زمین کچھ ٹھنڈا ہونا شروع ہوئی ہے, تو ٹمپریچر 40 کی رینج میں آئے ہیں. تو اب اگلی بارش ہوگی تو ٹمپریچر 40 سے جو میکسیمم ٹمپریچر ہے 40 سے بھی نیچے ہوئے گا. نو ڈاؤٹ جو ہے نمی کا فیکٹر جو ہے موئسچر کا تو رہے گا, لیکن ٹمپریچر جب 35 36 کی رینج میں ہوں گے تو وہ فیل لائک ٹمپریچر جو ہے وہ اتنا زیادہ 50 کے اوپر نہیں جائے گا, تو وہ قابل برداشت ہو جائے گا. نمی کا فیکٹر تو اگلے 2 مہینے رہے گا, لیکن یہ کہ اب زمین کا گراؤنڈ ٹھنڈا ہونے سے وہ ٹمپریچر رینج جو ہے وہ کم ہو جائیں گی اور فیل لائک بھی کم ہو جائے گا, لوگوں کے لیے قابل برداشت ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اس سے جب بارشیں ہوں گی ٹمپریچر کم ہوگا اور ہمارے پاس اویلیبلٹی آف واٹر ہوگی اور ڈیمانڈ تھوڑی سی بجلی کی کم ہوگی, تو جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ زیادہ عرصے تک ہوتی ہے اس میں بھی کمی آئے گی. جب لوڈ شیڈنگ کمی آئے گی تو لوگوں کو اس لحاظ سے بھی لوڈ شیڈنگ سے بھی ریلیف ملے گا. تو یہ ایک خوشگوار فیکٹر ہوگا کہ ایک تو اب اے سی کے علاوہ پنکھوں کی ہوا بھی ٹھنڈی ہو جائے گی, اور دوسرا یہ کہ لوڈ شیڈنگ میں بھی کمی آئے گی. بالکل صحیح. تو شاہد عباس صاحب, ارلی وارننگ سسٹم کے حوالے سے آگاہ کیجائے, چونکہ آپ فورکاسٹنگ ڈپارٹمنٹ سے ہیں. ارلی وارننگ سسٹم جدید ریٹارز کی تنصیب کی گئی ہے, کتنی پرسیجن ہے اس میں اور کتنا وقت مل جاتا ہے جب وارننگ آ جاتی ہے, الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے, اور تیاری مکمل کرنے میں جیسے فلڈ کے حوالے سے ہو, زیادہ بارشوں کے حوالے سے ہو, اربن فلڈنگ یا فلیش فلڈنگ کے حوالے سے, ارلی وارننگ سسٹم کی افادیت کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں, جب ہم سیزنل فورکاسٹ کرتے ہیں تو وہ ایک پورے سیزن کی ہوتی ہے, 3 منتھ کے لیے ہوتی ہے. وہ ویدر فورکاسٹ نہیں ہوتی, وہ سیزنل فورکاسٹ ہوتی ہے. وہ واٹر اویلیبلٹی کی اور پلاننگ کے حوالے سے ہوتی ہے. جب فلڈ کے حوالے سے جب ہم فورکاسٹ کرتے ہیں تو جب کوئی سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے, بے آف بنگال میں ہوگا, عربین سی میں ہوگا, یا مغربی ہواؤں کا کوئی سلسلہ آگا, تو ہم 7 سے 10 دن پہلے اس کو پرڈکٹ کرتے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ ہمارے ایریے میں افیکٹ کر رہے ہیں کہ قریب ہوتا ہے 1 ہفتہ پہلے, تو ہم اس کو انفارم کرتے ہیں, اس کی ٹارگیٹڈ ایریا بھی بتاتے ہیں, اس کی انٹینسٹی بھی ہم شیئر کرتے ہیں, تاکہ لوگوں کو اگر ہم بہت پہلے بتا دیں اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ پینک ہوتا ہے لوگوں کے لیے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پریسائزلی جن علاقوں میں ہونا جب تک کنفرم نہ ہو تو اس وقت تک لوگوں کو اس سے ڈرایا نہ جائے. تو نارملی ہم 7-8 دن پہلے جو ہے اس کو پرڈکٹ کر لیتے تھے. اور فلڈ کے حوالے سے بھی جو ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹ نے, پی ڈی ایم میں, این ڈی ایم میں, اریگیشن, سب نے اپنی اپنی تیاری کی ہوتی ہے. تو ہوتا یہ کہ جب فلڈ کی سچویشن بنی ہوتی ہے تو وہ سارے ادارے جو ہیں وہ ہماری فورکاسٹ پہ الرٹ ہو جاتے ہیں. جتنے ڈپٹی کمشنر لیول پہ ان سب کے ڈپٹی کمشنر آفس میں ایک کنٹرول روم بنے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ہماری فورکاسٹ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. پھر پی ڈی اے میں, این ڈی ایم میں بھی ہماری فورکاسٹ کو لے کے ان سب کو آگے انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں جنہوں نے فیلڈ میں کام کرنا ہوتا ہے. تو وہ اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ارلی وارننگ جو ہے وہ ٹائملی ہو جاتی ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی وارننگ نہ دی جائے جس سے پینک ہو, لوگوں کے لیے زیادہ پریشانی ہو اور بعد میں اس طرح کی صورتحال جو ہے نہ ہو. تو پھر لوگوں کے لیے یہ بھی ایک پریشانی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو پینک پھیلائیں, لیکن ویل ان ٹائم ہم انفارم کر دیتے ہیں سارے اداروں کو بھی اور جتنے کنسرن ایجنسی ہے, جنرل پبلک کو بھی اور میڈیا کو بھی. صحیح. بہت شکریہ شاہد عباس صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ شاہد آپ موجود تھے, چیف میٹرولوجسٹ ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے موسم کے حوالے سے, اور الحمدللہ کہ کوئی بھی فلڈ کے ابھی تک چانسز نہیں ہے.
हाँ फ्लैश जो है हम देखते हैं रेन की प्रिडिक्शन है, लेकिन उसके हवाले से रिजवान हमारे पास प्रोग्राम में डिफरेंट इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्होंने इस हवाले से बहुत ओपनली अपना स्टांस शेयर भी किया है कि पब्लिक को भी हम जो है मोबिलाइज करने के लिए तैयार है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह के कोई ऐसे चांसेस नहीं हैं जो कि 2022 में थे। वेल जी, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद अच्छी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सफाई निस्फ ईमान, तरक्की याफ्ता और सेहतमंद मुआशरे की पहचान। कूड़ा करकट और कचरा गली कूचों में मत फेंकें, बल्कि कूड़ादान का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आए इस्लामी शार अपनाएं, सफाई को निस्फ ईमान बनाएं। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खातून की जो तहरीक आज़ादी में अपने भाई के शाना बशाना रहीं, और उसके साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान के क़याम के बाद भी पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव रहीं, ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल रहीं, मर्द हजरात के लिए एक रोल मॉडल रहीं, स्पेसिफिक स्टैंड्स के साथ, स्पेसिफिक पावर्स के साथ। और ख़ास तौर पर रिजवान हम देखें कि जब हम तहरीक आज़ादी में ख़वातीन के किरदार के हवाले से बात करते हैं तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम मोहतरमा फातिमा जिन्ना, मादरे मिल्लत का उनको लक़ब दिया गया, उस खिताब से उनको नवाजा गया। जी, अब बताते चलें कि न सिर्फ मादरे मिल्लत बल्कि खातून पाकिस्तान का खिताब भी उन्हें अता किया गया। मादरे मिल्लत ने हज़रत कायद आज़म के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के क़याम के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, वो सबके सामने है। तारीख़ भरी पड़ी है किस तरह से उन्होंने ना सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए भी रोल मॉडल की हैसियत से काम किया, डोर टू डोर जाकर कैंपेन चलाई। फातिमा जिन्ना के हवाले से आज उनकी 57वीं बरसी है और 57वीं बरसी के मौके पर उनकी खिदमात के हवाले से, उनकी एफ़र्ट्स के हवाले से और उनकी भाई से जो मोहब्बत है उसके हवाले से एक रिपोर्ट है। आइए देखते हैं हिरा महमूद की रिपोर्ट। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जिन्होंने मिसाली जदोजहद के जरिए अपनी जिंदगी वतन अजीज और पाकिस्तानियों पर निछावर कर दी। 31 जुलाई 1893 को पैदा हुई। 1910 में मैट्रिक और 1913 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। 1922 में कलकत्ता में डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज से डिग्री हासिल करने के बाद मुंबई में प्रैक्टिस शुरू कर दी। कायद आज़म के शरीक हयात की वफात हुई तो 20 फरवरी 1929 को सब कुछ छोड़कर भाई के घर मुंतकिल हो गयी। फातिमा जिन्ना ने कायद आज़म के साथ अपनी तवील रफाकत में बरादराना मोहब्बत, खलूस, निगरानी, तीमारदारी और मुशावरत का हक अदा किया। मोहतरमा ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान बहादुरी से कायद आज़म का साथ दिया। बरसगीर की गली कूचों और बाजारों में मर्दों की दोश बदोश खवातीन की सरगर्मी में हिस्सा लेती रहीं। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची मुंतकिल हुई और खवातीन महाजिरीन की आबादकारी के लिए पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन कायम की। फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ और खातून पाकिस्तान का खिताब भी मिला। आपने 1965 में सदारती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया मगर कामयाब न हो सकी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना खवातीन के लिए समाजी और तालीमी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रहीं। फातिमा जिन्ना 9 जुलाई 1967 को इस दारे फानी से कूच कर गयीं। आपका मिज़ार कायद आज़म के मिज़ार के अहाते में है। आपका हुस्न किरदारो अमल, अज़्मो हिम्मत और एहसारो कुर्बानी पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे, ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि मर्द हजरात के लिए भी, पॉलिटिशियंस के लिए भी। और रिजवान, उस वक्त जब इतना ज़्यादा प्रेशर था और इंटरनेशनल प्रेशर भी था, तब भी खड़ी रहीं अपने भाई के साथ, शाना बशाना रहीं और तहरीक आज़ादी में जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो आपकी तमाम पॉलिटिशियंस के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं। और हमने उनके अज़्म को आगे लेकर चलना है और अपने वतन अजीज़ के लिए कोई भी कुर्बानी देते हुए पीछे नहीं हटना। चलिए अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के चैंपियंस की, लेजेंड्स की। चैंपियंस लीग जो है, वर्ल्ड चैंपियंस लीग जारी है इस वक्त इंग्लैंड में, और पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी जो कि मोस्टली रिटायर्ड हैं वो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं।
हैं। पाकिस्तान के अलावा 5 दीगर टीम्स भी हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, साउथ अफ्रीका है और भारत की टीम है। और 6 टीम्स में एक एक मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अभी तक 4 मैचेस खेले हैं, अनबीटन है। आखिरी मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के चैंपियंस हैं उनको शिकस्त दी है और पाकिस्तान ने मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल की है। तो ये जो पाकिस्तान के लेजेंड्स की एक सीरीज़ चल रही है, इसमें पाकिस्तान अनबीटन है और सबसे ज़्यादा देखिए ये लेजेंड्स की लीग है और इसमें जो पाकिस्तान भारत का मैच था जिसमें पाकिस्तान ने 243 रन बनाए, उस मैच में भी हाउसफुल था। बिल्कुल जनाब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी, खैर जो पाकिस्तानी लेजेंड्स हैं अब हम उन्हें ये कहेंगे, रिजवान, थोड़े से शायकीन जो थे मायूस हुए हैं अभी की T20 के बाद, लेकिन अब जो है पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रूव कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है वो हर मैदान में आगे हैं। और ख़ास तौर पे जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वो कभी कभी थोड़ा सा ऐसा होता है कि आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रही होती है, लेकिन वो सामने आती है। और ख़ास तौर पे हम जो हमारे लेजेंड्स हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने हर तरह के टाइम को भी देखा, हर तरह की पिचेस भी देखी, हर तरह के एक्सपोजर भी देखा, फिर हर तरह की कंट्रोवर्सीज और हर तरह का फेवरेटिज्म भी देखा। और चीज़ भी है मानूर के जो जा चुका होता है वो वैसे में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये अब भी यही वो प्लेयर्स थे जब 2011 का वर्ल्ड कप हुआ, 2009 में यूनुस खान की कप्तानी में हमने T20 वर्ल्ड कप तो जीता, लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप हुआ, वनडे वर्ल्ड कप, 2012 का T20 वर्ल्ड कप हुआ। और अब देखते हैं कि इन मैचेस में, उन टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो थी वो सबके सामने थी। तब इन्हीं प्लेयर्स के हवाले से जो आज के मौजूदा हमारे नेशनल साइड के प्लेयर्स हैं, इसी किस्म की गुफ्तगू तब भी होती थी। तो बिल्कुल आगाज़ में जैसे हमने कहा था ना कि जैसे ही जो जा चुका होता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब यही प्लेयर्स हैं, गो के आमिर जामीन खेल रहे हैं, इसमें अब्दुल रज़ाक खेल रहे हैं, इसमें शाहिद खान आफरीदी खेल रहे हैं, यूनुस खान है, मिसबाह उल हक हैं, लेजेंड्स खेल रहे हैं, इसमें वहाब रियाज खेल रहे हैं। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो अपने पीक पर जब कौमी टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो तब भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार होते थे और लोग चाहते हैं कि हर मैच में हर प्लेयर सुपर परफॉर्म करे, ओपनर सेंचुरीज करें, मिडिल ऑर्डर सेंचुरी करे और जो बॉलर्स हैं वो आते साथ ही हर गेंद पर विकेट भी लें। ऐसा होता नहीं है। अच्छा रिजवान, जहाँ पे आप गेम्स के हवाले से बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप हेल्दी एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे, अपने लेजेंड्स के हवाले से बात करें, तो हमने प्रोग्राम का आगाज़ एक बड़ी अच्छी खबर से किया था, बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से ही एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बलूचिस्तान की वजारत खेल ने साइकिल रेस और म्यूज़िकल नाइट का इख्तिमाम किया है। और ये एक ऐसा इवेंट है जिससे ऑब्वियसली हेल्दी एक्टिविटी है, इसमें 200 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है और एक गैर मुल्की और 40 ख़वातीन साइकिलिस्ट भी शामिल हैं। रिजवान, हमने देखा कि ख़वातीन साइकिलिस्ट, अब दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि ख़वातीन भी आ रही हैं और उसमें गैर मुल्की भी ख़वातीन शामिल हैं, ताकि वो इस चीज़ को प्रमोट कर सके कि बलूचिस्तान एक पीसफुल जगह है। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जिस तरह म्यूज़िकल नाइट का एहतमाम किया गया है, और ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी अच्छी हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़। साइकिल रेस के बिल्कुल आगाज़ में हमने देखा कि जो सूबे के सरबराह हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान है मीर सरफराज बुगटी, वो भी मौजूद थे। उन्होंने इस रेस के इफ्तार पर साइकिलिस्ट से गुफ्तगू भी की और इस तरह की इनिशिएटिव्स हेल्दी एक्टिविटीज़ के फ़रोग के लिए ख़ास तौर पर नौजवानों को जिससे मोबिलाइज़ करना होता है, उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लाना होता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इनामात भी हैं और यकीनी तौर पर जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सोचने के लिए, करने के लिए चैलेंजेस मिलते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स आ जाते हैं जिसमें नौजवानों के हवाले से जो हुकूमती इक़दाम हैं वो सबके सामने आते हैं, वाज़ेह होते हैं और फिर नौजवान उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कल को मौका मिलता है तो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं, अपने लिए भी मेहनत करते हैं और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अच्छे नाम का बायस भी बनते हैं। बिल्कुल किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट जिस तरह रिजवान आपने नाम रोशन करने के हवाले से बात की है, तो नाम रोशन किया है एक ऐसी शख्सियत ने पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान का, आपको उनकी तरफ भी लेकर चलेंगे। लेकिन रिजवान, जहाँ पे हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमने क्रिकेट का जिक्र भी किया, हमने अपने लेजेंड्स का जिक्र भी किया। स्क्वॉश के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में वो एक 3 बहनें आती हैं वैसे रूटीन में, है ना, जिनका अक्सर औकात हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, महानूर, महविश और सहरिश। लेकिन कुछ और भी हैं और आज हम आपको मिलवाएंगे भी उनके साथ। एक सरप्राइज है प्रोग्राम में आपके साथ शेयर हम करेंगे, लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इवेंट के बारे में बता देते हैं कि कैंसो ओपन इवेंट था जो कि अमेरिका में हुआ। उसमें पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर ने शानदार फतह समेटी और फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त से दो चार किया है और ये स्ट्रेट सेट्स में उनकी कामयाबी थी। और इस हवाले से हम आपको डिटेल से भी आगाह करेंगे। पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर ने ये दूसरा इवेंट है जो लगातार, लेकिन इस बार उससे पहले मैं एक और आपके साथ चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ जिसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है और थोड़ी सी क्रिटिसिज्म है, क्योंकि उसके बाद हम एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ पे आएंगे जो स्क्वॉश है। लेकिन क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी की एक खेल की जानिब बढ़ते हैं और वो मकबूल भी बहुत ज़्यादा है, पसंद भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। हम भी बहुत बचपन से उसको देखते आ रहे हैं और हमारे पेरेंट्स भी बहुत बचपन से उसको देखते जा रहे हैं।
वो है जी बुल फाइटिंग। और हम देख रहे हैं कि स्पेन का ये जो सालाना बुल फाइटिंग का एक मेला होता है वो सजा, और सोशल मीडिया पे देख के वीडियोस बड़ा मज़ा आ रहा होता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों ने। और उन्होंने कहा कि इससे जानवरों को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और इंसानों को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लेकिन ये जो बुल फाइटिंग है, इसका जो सालाना मेला लगता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पार्टिसिपेट तो कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन जो तमाशाई हैं उनकी तादाद देखिए, उनका एंथुसियाज्म देखिए, और वो गैलरीज पर लटक लटक के देख रहे हैं। अच्छा मानूर, हम देखते हैं कि ये तमाम इलाकों की, मुल्कों की तारीख़ी रिवायात का हिस्सा है। अब इसको उस ज़माने की बात की जाए जब इंसान के पास खेल नहीं होते थे, खेल ईजाद नहीं हुआ था, तो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, एनर्जीज़ के लिए, ताकत का मुजाहरा करने के लिए, बहादुरी का मुजाहरा करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती थी। लेकिन अब वक्त के साथ जैसे जैसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा सेंस आ रही है, नॉलेज आ रहा है, तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जानवरों के हुकूक भी हैं, इंसानों के हुकूक भी हैं, तो इंसान को महफूज खेल की तरफ जाना चाहिए। अब इसके ऊपर जहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, वहीं पर कुछ रिवायती खेल ऐसे हैं जिनको ज़िंदा रखने के लिए वहाँ के मकामी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, और वो रजिस्ट भी करते हैं कि नहीं, ये हमारा मकामी और हमारा रिवायती खेल है, इसको बरकरार रहना चाहिए उसी रूह के साथ। अब ये तो बुल रेस है जिसमें हम बुल फाइट भी देखते हैं, जिसमें दोनों में से किसी एक को रहना होता है, या तो वो जो सामने मुकाबला करने वाला शख्स है, या फिर जो बुल है जो रिंग के अंदर मौजूद है, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक, इससे भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और इससे भी ज़्यादा जानलेवा क्योंकि इसमें तो हम किसी और भी गली में निकल सकते हैं, किसी के घर में छलांग लगा सकते हैं, किसी की गैलरी पे चढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें तो आपके पास कोई चांस नहीं होता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। ये कहना है जी जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों का, और वो इस पर बहुत ज़्यादा लिख भी रही हैं, बात भी कर रही हैं। अब ज़रा रुक करते हैं, और भी मौज़ूआत लिखने के लिए वैसे। बिल्कुल जनाब, लेकिन रिजवान हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन राइट्स पे, एनिमल राइट्स पे काम हो रहा है, और जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होता तब तक आपको नहीं पता चलता कि बेहतर काम हो रहा है या गलत कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को अपना काम सही लगता है। क्योंकि निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ निशानदेही होगी तो उस पर सोच भी आएगी और फिर लोग उस पर सोचेंगे और काम भी करेंगे। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे काम के हवाले से बात करते हैं तो अपनी मीडिया फ्रेटर्निटी की एक ऐसी खातून का जिक्र करते हैं जो कि अदाकारा तो नहीं है, इसके साथ साथ प्रोड्यूसर भी थी, डायरेक्टर भी थी। हम बात कर रहे हैं जी ज़हीन ताहिरा साहिबा की, जिनकी आज 5वीं बरसी है। पाकिस्तान टेलीविज़न को उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 45 ईयर्स दिए हैं। अब देखें मानूर के एक ड्रामा है जिसका नाम है खुदा की बस्ती, और इस ड्रामे का जैसे ही जिक्र करते हैं, न सिर्फ इसका लोगो, इसका टाइटल, बल्कि इस ड्रामे में किरदार अदा करने वाले तमाम लोगों के चेहरे वाज़े हो जाते हैं। ज़हीन ताहिरा साहबा की ज़िंदगी का मशहूर तरीन ड्रामा था, और इसकी वजह से वो शोहरत की बुलंदियों पर भी पहुँची। ज़हीन ताहिरा साहबा की आज 5वीं बरसी है, उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। ज़हीन ताहिरा ने अपने कैरियर का आगाज 1960 में बतौर अदाकारा किया। पीटीवी पर खुदा की बस्ती उनका मकबूल तरीन ड्रामा था, जिसे 1974 में दोबारा स्क्रीन पर पेश किया गया। अदाकारा ने लगभग 45 बरस टेलीविजन की स्क्रीन पर काम किया और 700 से जायद ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाकर खूब नाम कमाया। उनके मशहूर ड्रामों में मंजिल, आंगन टेढ़ा, उरूसा, दस्तक, देश परदेश, काली आंखें, कहानियां, वक्त का आसमान, रास्ते दिल के और तुझ पे कुर्बान समेत कई ड्रामों ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की। वो बतौर हिदायतकार और प्रोड्यूसर भी टेलीविजन इंडस्ट्री का हिस्सा रहीं। आपने टेलीविजन ही नहीं बल्कि रेडियो पाकिस्तान और स्टेज पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ज़हीन ताहिरा ने पाकिस्तानी फिल्मों में भी अदाकारी की। हुकूमत पाकिस्तान ने शोबिज इंडस्ट्री के लिए लाजवाल खिदमात के एतराफ में 2013 में उन्हें तमग़ा इम्तियाज से नवाजा। उसी साल उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। ज़हीन ताहिरा आरज़ाए कल्ब के बायस 9 जुलाई 2019 को इस दारे फानी से कूच कर गयीं और कराची के पापोश नगर कब्रिस्तान में सपुर्द खाक हैं। ज़हीन ताहिरा साहिबा के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे, उनकी कंट्रीब्यूशंस के हवाले से। एक्ट्रेस तो रही हैं वो, इसके साथ साथ प्रोडक्शन की फील्ड में भी काम किया, डायरेक्शन की फील्ड में भी काम किया, कई दहाइयों पर मुहित उनका काम है, और आज भी वो हमारे दरमियान मौजूद हैं जो उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं। अब हम बात करेंगे अशब इरफान की, हमारे साथ मौजूद है अशब इरफान जी। अशब इरफान हमारे साथ मौजूद है। अशब के बारे में बता भी देते हैं थोड़ा सा कि अशब है तो कौन। जैसे रिजवान ने इंट्रोड्यूस किया, रिजवान का बेस्ट फ्रेंड है। जैसे अशब इरफान ने जो है आपको बता देते हैं कि कांसो ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली है, और भारत के जो वीर चोटरानी है उनको हरा दिया है, शिकस्त दे दी है, और ज़बरदस्त
मुकाबला जो 80 मिनट तक जारी रहा उसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है जीत कर। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं अशब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है जीत कर अशब? जी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड जी बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लाइक आई एम सुपर हैप्पी कि मैं अपना इधर अपने ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब में जो हमारा टूर्नामेंट हुआ कैंसो मेंस ओपन उसमें मैं जीता एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने क्या कहते हैं अपने फाइनल्स में इंडियन को वीर चोत्रानी को 3-2 से शिकस्त दी। अशब, थोड़ा सा इस इवेंट के हवाले से बताइएगा। इसमें चूंकि फाइनल था और फाइनल तो 80 मिनट तक जारी रहा, इससे पहले कौन कौन से टफ मैचेस थे, कितने मराहिल थे जिसमें अशब अनबीटन फाइनल में पहुंचे? जी बिल्कुल ऐसे ही था। सो आई वाज सीडेड नंबर 3 इस टूर्नामेंट में। तो और क्या कहते हैं फर्स्ट मैच मैंने अपना खेला पाकिस्तानी हरीफ से हुज़ैफा इब्राहिम, वो भी इधर ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब में ट्रेन करते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं क्वार्टर फाइनल्स मैच जो मेरा था वो मेरा मैच था मैक्सिकन से, उसका नाम है जॉर्ज गोमेस। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए टूर्नामेंट में सबसे मुश्किल जो मैच थे एक ये क्वार्टर फाइनल्स और स्पेशली इन द फाइनल्स, क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स में मैं 2-0 से पहले डाउन था एंड देन उधर से क्या कहते हैं मैंने कमबैक किया एंड आई वॉन द नेक्स्ट 3 गेम्स एंड आई वॉन 3-2। और स्पेशली फाइनल्स में आपको पता है फाइनल्स में प्रेशर था एंड ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब इज़ लाइक माई होम क्लब। मैं पिछले 2 साल से इधर अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ विद माई कोच जानजिब खान एंड लाइक, तो मुझे लोग अपने देख भी रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे एंड ऑफ कोर्स लाइक मेरा फाइनल मैच भी इंडियन के साथ था। तो आई थिंक क्वार्टर फाइनल्स और फाइनल्स मेरे लिए बड़े टफ मैचेस थे और बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस थे। सही। अशब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी स्क्वाश का आगाज़ आपने कब किया, क्योंकि हमारे दरमियान ऐसी और भी खिलाड़ी मौजूद होती हैं जो बचपन से खेल रही हैं और हैं भी अंडर 18। तो आपने जो है कब इस खेल का आगाज़ किया और प्रोफेशनली कब खेलना शुरू किया? जी मुझे टोटल खेलते हुए हो गए हैं तकरीबन 10 साल हो गए हैं ये, और प्रोफेशनली मैंने अपना शुरू किया था, ये मेरा तीसरा साल है। व्हेन आई केम फ्रॉम जूनियर टू प्रोफेशनल, ये मेरा तीसरा साल है एंड दिस वाज माय सेकंड प्रोफेशनल टाइटल एंड ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने अपने होम क्लब ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब में ये टाइटल जीता। बिल्कुल सही। तो अशब, क्या आपने ख़ास तैयारी की थी इस इवेंट के हवाले से, क्योंकि इसमें दुनिया भर के स्क्वाश के प्लेयर्स थे और तमाम के तमाम प्रोफेशनल्स हैं और इसमें हम देखते हैं कि जो कंपटीशन है वो भी सख्त है, फिर अमेरिका में होने वाला है ये, वहाँ की कंडीशंस डिफरेंट थी, तो उसके लिए क्या तैयारी की आपने? जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि लाइक ये ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब में मैंने अपनी सब ट्रेनिंग इधर की अपने कोच जानजेब खान के साथ, और इधर हमारा एक पर्सनल ट्रेनर भी था, लाइक फिटनेस ट्रेनर था। तो स्पेशली ये टूर्नामेंट लिए मेरे लिए काफ़ी स्पेशल भी था, बड़ा इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि मैं एक तरह से मेरा अपने क्लब में हो रहा था। तो इसके लिए मैं जो हूँ काफ़ी लाइक पिछले 2 महीने से अपनी पूरी ट्रेनिंग में कर रहा था अपने कोच के साथ, हर हर चीज़ मैंने अपना प्लान की हुई थी एंड अल्लाह का शुक्र है कि लाइक मुझे जीत हासिल हुई इस टूर्नामेंट में। दैट्स रियली अमेजिंग। अशब, मुझे बताइएगा कि आप किस जगह पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की तैयारी जारी है, आप कहाँ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है स्क्वाश में, लाइक जहांगीर खान, जानशेर खान जैसे उन्होंने स्क्वाश को डोमिनेट किया। सो मेरा गोल भी हो सके पाकिस्तान का नाम जो है क्या कहते हैं वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम मैं रोशन कर सकूं, और मैं अपनी पूरी क्या कहते हैं मेहनत कर रहा हूं और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान का झंडा जो है अपने वर्ल्ड लेवल पे ऊपर करूं। बिल्कुल सही, उसके लिए हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अशब, भारतीय खिलाड़ी वीर चोटरानी के साथ आपका मुकाबला हुआ, थोड़ी सी कहीं हमें नजर आया कि गर्मा गर्मी भी हुई, होती है स्क्वाश कोर्ट के अंदर गर्मा गर्मी दोनों प्लेयर्स के दरमियान, या एतराज़ सिर्फ रेफरी को ही बताना होता है? कुछ ऐसे मोमेंट्स थे कल के मैच में? जी बिल्कुल, आप ऐसे तो नहीं कह सकते क्योंकि ऑफ कोर्स एक लाइक वो पाकिस्तान और इंडिया की एक वो बस ऐसी राइवलरी बनी हुई है, लेकिन हाँ बस कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि लाइक कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कभी आपकी फेवर में होते हैं कभी उसकी फेवर में होते हैं। तो क्या कहते हैं वो थोड़ा बहुत हुआ लेकिन इट वाज फाइन, लाइक वो भी अच्छा प्लेयर था एंड ही वाज प्लेइंग रियली गुड, ही वाज 2 and up।
لیکن میں نے ادھر سے کیا کہتے ہیں کم بیک کیا. آئی وون دا فورتھ گیم اینڈ پھر ففتھ گیم میں اس کو جیتا 11-7. سو اٹ واز پریٹی نائس, لائک بڑا اچھا مقابلہ رہا, لیکن الحمدللہ میں نے اس کو ہرایا. صحیح. تو اشرف کوئی ایسا میموریبل مومنٹ یا تو اس میچ کا یا اس سے پہلے ابھی تک جب تک آپ کھیلتے رہے پروفیشنلی جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو لگتا ہے کہ دیٹس ورتھ شیئرنگ؟ جی اسپیشلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کوارٹر فائنلز میچ میں آئی واز لائک ٹو لو ڈاؤن. میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ میچ اور جس نے مجھے بوسٹ بھی کافی کیا اسپیشلی اس ٹورنامنٹ میں, میرے خیال سے وہ میچ تھا, کیونکہ میں نے کافی سلو سٹارٹ لیا لائک 2-0 میں ڈاؤن. اس کے بعد میں نے کم بیک کیا 3-2 پہ اینڈ آئی ون دیٹ میچ. اس میچ سے میرے خیال سے کافی مجھے بوسٹ ملا, کانفیڈنس ملا, اینڈ اسپیشلی آف کورس لائک فائنل میں کھیلا ادھر اپنے ہیوسٹن اسکواش کلب میں, جہاں پہ میں ابھی ٹریننگ کر رہا ہوں, ایوری تھنگ, میرے جو کوچ بھی ہیں. سو آئی تھنک لائک میں فار آنیسٹلی میرے لیے کوارٹر فائنلز کا میچ کافی امپورٹنٹ تھا, اس سے مجھے کافی بوسٹ بھی ملا اور کانفیڈنس بھی ملا. اچھا آؤٹ آف دا کورٹ جو ہم دیکھتے ہیں کچھ اسٹرینتھ ہوتی ہے پلیئرز کی, وہ اوپوننٹ کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کس طرح کا گیم پلان کرنا ہے. کبھی اوپوننٹ کو دیکھ کر گیم بہت سلو ڈاؤن کر لی جاتی ہے, کبھی اگریسو پلے کیا جاتا ہے. تو آپ کو آپ کس طرح کا کھیل پسند ہے؟ اگریسو کرتے ہیں یا سلو ڈاؤن کرتے ہیں؟ مینٹل گیمز میں جاتے ہیں, مائنڈ گیمز میں جاتے ہیں کورٹ کے اندر پلیئر کے ساتھ؟ آنیسٹلی لائک اف یو آسک می, آپ کو ہر ڈفرینٹ پلیئر کے ساتھ تھوڑا سا ڈفرینٹ کھیلنا پڑتا ہے, اسپیشلی ان دا فائنل. لائک جیسے ویر چوتانی کے ساتھ جب میرا میچ تھا, سو آئی واز لائک ویری اگریسو ود ہم, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لائک ہی از آلسو اے گڈ پلیئر. اگر میں اس کو ایزی دوں گا سو ہی از ناٹ گونا لیٹ می ون. سو اس کے ساتھ میں کافی اگریسو کھیلا. اینڈ لائک یا اسکواش میں ایسی ہے, آپ کو تھوڑا سا ہر ڈفرینٹ پلیئر کے ساتھ آپ کو اپنا ڈفرینٹ گیم پلان بنانا پڑتا ہے. اور میں میچ سے پہلے بھی میں نے اپنے کیا کہتے ہیں کوچ کے ساتھ اپنا سارا یہ ڈسکس کیا تھا گیم پلان, اینڈ ہی آلسو ٹولڈ می دا سیم تھنگ. سو الحمدللہ آئی مینیج ٹو گیٹ دا ون. اچھا اشرف, اس میں صرف فزیکل اسٹرینتھ ریکوائرڈ نہیں ہے, اس پہ صرف آپ فزیکلی اپنے گیم پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے, آپ مینٹل اسٹرینتھ پہ بھی بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹریٹجی کس طرح بناتے ہیں, کہاں پہ آپ نے جو ہے جی بالکل ڈیفینسو ایسے ہو ہی ہے. جانا ہے, کہاں پہ اگریسو ہو جانا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کیا گائیڈنس کہاں سے لیتے ہیں؟ کوئی انسپریشن پاکستان کا ایسا کھلاڑی یا باہر کا ایسا کھلاڑی جو آپ کو لگتا ہو کہ اس حوالے سے مائنڈ گیم اس کی بڑی جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہے اور وہ بڑے اچھے سے کھیلتے ہیں؟ جی آف کورس لائک جیسے آپ کو میں نے بتایا, ہمارے میرے لیے اسپیشلی انسپریشن ہمارے وہی ہیں لیجنڈ. جیسے انہوں نے اپنے زمانے میں کیا کہتے ہیں اسکواش کو ڈومینیٹ کیا, جہانگیر خان, جانچر خان. لائک ان کی فزیکل اسٹرینتھ, ان کی مینٹل اسٹرینتھ اس لیول پہ اس وقت کیسی ہوگی کہ لائک انہوں نے اتنا ڈومینیٹ کیا اسکواش کو. تو ہمارے لیے انسپریشن تو وہی ہیں کہ لائک وہ 10 سال تک ورلڈ چیمپئن رہے اور برٹش اوپنز جیتے. سو جی بالکل ایسی ہے, لائک آپ کو فزیکل اسٹرینتھ کے ساتھ مینٹل اسٹرینتھ بھی اپنی رکھنی پڑتی ہے. اینڈ میں اپنی پوری کوشش یہ کرتا ہوں, اپنے کوچ کے ساتھ بھی میں اسی پہ کام کرتا ہوں کہ لائک جتنا ہو سکے میں اپنا مینٹل اور فزیکل دونوں مضبوط کروں, اور جتنا اوپر ہو سکے اپنا رینکنگز میں اوپر جا سکوں. اچھا صحیح. اشرف, نارملی یہ لگتا ہے کہ جو چیمپئن بن گئے ہیں, جو میڈل یا جنہوں نے ٹرافی حاصل کی ہے, مانور ہمیں اکثر لگتا ہے کہ شاید وہ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے یہی گیم کھیلتے ہیں. تو اشرف کی اس کے علاوہ اور کس کس گیم میں انٹرسٹ ہے یا ہابیز کیا کیا ہیں؟ جی بس ایسے بھی ہے, لائک اتنا زیادہ نہیں ہے. لائک مجھے اس کے علاوہ پسند ہے, ٹینس پسند ہے, لائک آف کورس کرکٹ, ہماری کرکٹ میں کافی فالو کرتا ہوں, ٹینس کو میں فالو کرتا ہوں. سو یہ 2 گیمز ہیں جن کو میں زیادہ فالو کرتا ہوں. صحیح. اچھا لگا سن کے کہ آپ دیگر کھیلوں کو بھی فالو کرتے ہیں, کیونکہ رضوان صرف کھیل نہیں, اگر ہم سے بھی کوئی پوچھے تو ہم بھی زیادہ تر اپنی اس فیلڈ کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو اس میں بھی جی ٹائم نکالنا دیٹس پریٹی امیزنگ. مجھے یہ بتائیے گا اشرف, جو لوگ اسکواش کی طرف آنا چاہتے ہیں, پاکستانی کھلاڑی, ایمرجنگ ٹیلنٹ ہے, اسکول کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اس کو ایز این ایکٹیویٹی بس لے کر چل رہے ہیں, پروفیشنلی آنے کا سوچتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ پے بیک نہیں ہے, یا اس کے لیے جو ہے آپ کو لوگ نہیں ملتے, آپ کو شہرت نہیں ملتی, یا آپ ایک دم سے جو ہے سٹار نہیں بن سکتے, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل ایسی ہے. لائک ایون اف یو لک ایٹ می, لائک پہلے آپ کو مجھے تقریباً ابھی 10 سال ہو گئے ہیں کھیلتے ہوئے,
اینڈ ابھی کیا کہتے ہیں ناؤ آئی ایم لائک گیٹنگ ٹو دیٹ لیول کہ لائک میں اچھے لیولس پہ کمپیٹ کر رہا ہوں. ناؤ آئی ایم وننگ ٹورنامنٹس. تو بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو بس کیا کہتے ہیں محنت کرتے رہنا چاہیے, اپنی پوری کیا کہتے ہیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اس کا اجر جو آپ کو اللہ بھی دے گا, اور آپ کی محنت انشاءاللہ کسی نہ کسی ایک دن وہ ضرور رنگ لائے گی. اور آپ کو محنت نہیں چھوڑنی چاہیے بالکل بھی. بالکل صحیح. بہت شکریہ اشرف, آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت مبارک, اور ہمارے جانب سے آپ کے لیے نیک تمنائیں. آنے والے ایونٹ کے لیے آپ اسی طرح سے کامیابیاں سمیٹتے رہیں, اور انہی کامیابیوں کے سلسلے کو مزید طویل اور دراز کرتے رہیں. بالکل جناب, جہاں ہم اشرف سے بات کرتے ہیں اسکواش کے حوالے سے, رضوان اب سنوکر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور سنوکر کی اگر بات کریں, تازہ خبر ہے, اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کو بتا دیتے ہیں جی کہ سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان رینجرز پنجاب کے احسن رمضان نے چاندی کا تمغہ اپنے نام کر لیا ہے. وہ اس سے قبل ایشین انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ ایران میں سونے کا تمغہ, ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ قطر میں سونے کا تمغہ, اور ورلڈ 6 بال سنوکر چیمپئن شپ قطر میں چاندی کا تمغہ جیت چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بہت منفرد اعزاز ہے احسن رمضان کے پاس, وہ دنیا کے کم عمر ترین سنوکر چیمپئن بھی ہیں, اور یہ اعزاز انہوں نے حاصل کیا. احسن رمضان سنوکر کی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں, اور اب پاکستان رینجرز پنجاب کی جانب سے انہوں نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے. تو یہ خبر تھی تازہ, میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. جہاں ہم اتنی اچھی باتیں شیئر کر رہے ہیں, چاہے وہ اسکواش ہو, تو ہم سنوکر کو کیوں نہ شیئر کریں. اور بھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن ہم نہیں, جو پراپرلی خبریں پڑھنے والے ہیں وہ شیئر کریں گے. جو نیوز ریڈر ہیں نیوز بلیٹن کی جانب بڑھیں گے. نیوز بلیٹن کا ٹائم ہو گیا, پھر واپس آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی جناب, صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نیوز بریک سے آپ واپس آ چکے ہیں. اب بھی ہم آپ کے ساتھ بڑی مزیدار سی خبریں شیئر کرنے جا رہے ہیں. اکراس دا گلوب کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. رضوان, بریک پر جانے سے پہلے, نیوز بریک پر جانے سے پہلے, جو ہم نے کھیلوں کے میدان سے بڑی اچھی خبریں شیئر کی تھی, ابھی بھی ہم کریں گے اچھی, اور کھیلوں کے میدان سے کریں گے. اب کھیلوں کے میدان سے ہم باکسنگ کی بات کریں گے, لیکن آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا کہ باکسنگ میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستانی باکسرز, نہ صرف پاکستانی باکسرز بلکہ پاکستانی جتنے بھی سٹارز ہیں وہ پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. تو اب ہمارے 19 سالہ پاکستانی باکسر ہیں, انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. علی عباس جیڈی ان کا نام ہے. 19 سالہ باکسر نے 35 سالہ باکسر کو شکست دے دی ہے, ناک آؤٹ کیا ہے. اور جو ایک مشترکہ فیصلہ ہے تمام ججز کا, جیوری کا, اس میں انہیں کامیاب قرار دیا گیا ہے. بالکل جناب, بینکاک میں منعقد ہونے والے 4 راؤنڈ پر مشتمل فائٹ پاکستانی باکسر کے نام رہی. علی عباس جیڈی نے آج ہمیں پروگرام میں کیا ہے جوائن. علی عباس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی پاور کا راز ہے کہ انہوں نے 35 سالہ جو اپنے اوپوننٹ تھے ان کو شکست دے دی. علی عباس, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا زبردست کھیلا, پاکستان کا نام روشن کیا. کیا ویژن تھا جس کو لے کے آپ رنگ میں اترے تھے؟ تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا, اور ویژن یہی ہے کہ مجھے ایسے یوتھ کے بچوں کو پروموٹ کیا جائے اور وہ باکسنگ کے اندر آئیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ باکسنگ ایک بہت زیادہ ویسا سپورٹ ہے کہ آپ کو اسٹریٹ فائٹس, ڈرگس وغیرہ ان چیزوں سے بچاتا ہے. اسپیشلی آج کل کے زمانے میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں. تو اس سے فٹنس وائز بھی, مینٹلی بھی, لائک ایوری تھنگ آپ کا جو بہتری میں لاتا ہے. تو ویژن یہی تھا کہ یوتھ کو انسپائر کروں میں, کیونکہ سارے بڑے باکسرز تو لڑتے ہیں, جیسے شاعر بھائی ہمارے لیجنڈ ہیں, وہ ماشاءاللہ سے ایک 27 ایئر اولڈ پروفیشنل بیسٹ ہیں, تو وہ کھیلنا ہے. تو مطلب میں نے سوچا میں بھی ان کو دیکھ کے تھوڑا بہت سیکھا ہوں, تو میں نے بولا کہ میں بھی یہ یوتھ کو انسپائر کروں. تو یہ 35 سالہ کرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ویٹ ایکول تھا, اور جو کمپٹیشن تھا وہ آپ نے خود اس کو ایکسیپٹ کیا چیلنج کو, یا پھر ٹورنامنٹ کا حصہ بن گیا 35 سالہ باکسر کے ساتھ مقابلہ؟ جی بالکل, اس نے مجھے چیلنج کیا تھا, اور اسی بات پہ میں نے اس کا ایکسیپٹ کیا تھا چیلنج, کیونکہ وہ ویسے بھی اس کو ایک ایز اے پروسپیکٹ میں پسند نہیں تھا. مطلب اس کو کوئی میرے سے تھا مسئلہ جس وجہ پہ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا. ہمارے پروموٹر کو میسج کیا تھا, عابد بلوچ ہمارے پروموٹر ہیں پاکستان باکسنگ کاؤنسل کے, تو اس طرح میں نے جیسے ہی میسج دیکھا میں نے ایک جھلک میں ایکسیپٹ کر دیا تھا. مطلب آپ کو بھی اگریشن تھا, اگر اس کو مسئلہ تھا تو علی عباس کو بھی اگریشن تھا, تو کیسے نکالا اگریشن پھر آپ نے؟
बस रिंग में एक दिन पहले फेस ऑफ होता है, हमारा वेट होता है जिसमें हम फेस ऑफ करते हैं, आई टू आई एक दूसरे को स्टेयर करते हैं। तो मुझे बस दिख गया था थोड़ा बहुत, मतलब फेस टू फेस में उसका मुझे फियर दिखा था। तो फिर बस अगले दिन कॉन्फिडेंट रह के अल्लाह का नाम लेके रिंग में गया था मैं। और बाकी 4 राउंड उसको मैंने वाइट वॉश किया है। 4-0 मैं जीता हूँ, नॉकआउट करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा उसका माशाल्लाह से चिन जो ना अच्छी थी थोड़ी उसकी। सही। अली अब्बास, आपने कहा कि उसको भी मेरे से कोई मसला था और फिर आपने भी थोड़ा सा ईगो पे ले लिया होगा, तो मुझे ये बताइएगा कि इसको कैसे बैलेंस करते हैं जब आप रिंग में हों, कि जब आप ईगो पे ले लेते हैं और आपको लगता है कि जो गेम की लिमिटेशन है इससे हम बाहर ना निकल आए, क्योंकि जब आपको पता लग जाता है ओपोनेंट आपको पसंद नहीं कर रहा, तो पर्सनली पसंद नहीं करता, तो फिर इसको इक्वल करना, बैलेंस करना कितना मुश्किल हो जाता है? देखें, बैलेंस तो वैसे तो मैंने किया है, क्योंकि रिंग के अंदर वो बॉक्सिंग के अलावा भी रेसलिंग की तरह मुझे मूव्स उठा के फेंक रहा था, साइडों पे रिंग में फेंक रहा था, पंचेस हटा के भी। तो रेफरी ने भी उसको वार्निंग दी थी। बाकी एग्रेशन कंट्रोल बॉक्सिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कल को जाके भी बचपने में मेरे स्कूल में ऐसे होते थे, तो ऐसे में कभी हाथ नहीं उठाता था, हमेशा कंट्रोल रहता था। और बॉक्सिंग एक आर्ट है जो आपको एंगर भी कंट्रोल करना सिखाता है। बिल्कुल सही। तो क्या कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं इसकी, और नेक्स्ट क्या मिशन है अगला? कौन सा चैलेंज है? आ गया है चैलेंज, ऑफर आ गई है, या आप किसी को चैलेंज करने जा रहे हैं? मैं चैलेंज करूंगा वेरी सून, लेकिन आप लोगों के शो में आप लोगों ने इनवाइट किया तो मैं इधर भी बोल देता हूँ। मैं एक इंडियन बॉक्सर को चैलेंज करने वाला हूँ बहुत जल्द। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उसको चैलेंज करने वाला हूँ एक बहुत बड़े टाइटल के लिए। और पाकिस्तान में ऐसा पहली बार होगा कि एक 19 साल बच्चा एक टाइटल के लिए खेलेगा। अमेजिंग, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। और अच्छा लग रहा है सुन के कि 19 साल बच्चा जो है आज बड़ा एग्रेसिव हुआ है अपनी गेम को लेके, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करके भी आया है। तो मुझे बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वैसे भी फाइट नहीं इस तरह करते थे, हाथ नहीं उठाते थे बचपन में भी जब लड़ाई झगड़ो, तो ये बॉक्सिंग की तरफ आए कैसे, शौक कैसे पैदा हुआ? देखें, ये मैं बहुत एक नोन कहानी है, सबको मेरी ये बात पता है। मैं एक बहुत अच्छा फुटबॉलर होता था, लेकिन उसके बाद फिर मैं फुटबॉल के अंदर कोई फ्यूचर नहीं था। ना कोई फीफा की कोई टीम है, ना कभी क्वालिफाई होती है पाकिस्तान। तो बॉक्सिंग में यही शायर भाई इन सबको देखता आया, और तो मैंने बोला कि मुझे भी मतलब है ना बॉक्सिंग करना है। तो मेरे गुस्सा होता था, टेम्पर इश्यूज होते थे मुझे बचपने में। तो ये मतलब एक सजेशन थी किसी से, जिससे मैंने फिर बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली थी 5 साल पहले। तो घर वालों ने रोका नहीं कि अली अब्बास, ये तो कांटेक्ट गेम है, इसमें सीधे पंचेस लगते हैं, चेहरे पे लगते हैं, सर पे लगते हैं, रिब्स पे लगते हैं, इंजरी होने का खतरा है, तो ये गेम ना खेलो, कुछ और खेल लो? नहीं, देखें, ये एक मेडिसिन बन चुकी है मेरे लिए, क्योंकि अभी भी जब मैं किसी दिन 1-2 दिन ट्रेनिंग ना करूं तो मुझे सही तरह नींद नहीं आती। पता नहीं अग्रेशन हुआ हुआ होता है। सही। तो सही सही। अच्छा अली, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि फैमिली का क्या रिएक्शन रहा, क्योंकि 19 साल की एज है, पेरेंट्स बड़े जो है ना वो इस चीज़ में रिलक्टेंट होते हैं कि अगर बॉक्सिंग की तरफ बच्चा चला गया तो है भी ऐसी वल्नरेबल सी एज, पर्सनल लाइफ में भी प्रैक्टिस करना शुरू हो जाए, ट्रैफिक जैम हो, लड़ाई हो, तो वहीं पे आके पंचेस मारना शुरू हो जाए, तो ऐसे फैमिली का क्या रद्द अमल था, या उन्होंने सपोर्ट किया, उन्हें पता था यू आर मैच्योर इनफ एंड यू कैन कैरी ऑन इट वेरी वेल? देखें, फैमिली की सपोर्ट, मेरी जो मदर हैं वो हमेशा से सपोर्टिव थी, लेकिन ऑब्वियसली वो ये नहीं, मतलब मैं उनको वीडियोस नहीं दिखा सकता जिसके अंदर मैं ट्रेनिंग में पिट रहा हूँ या फाइट्स में पिट रहा हूँ। लेकिन वैसे वो सपोर्टिव हैं, क्योंकि उनका भी फ़ायदा है कि यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स, कॉलेज में स्कॉलरशिप्स, तो इसकी वजह से वो इस बात में है। बाकी ओवरऑल मेरी पूरी फैमिली इतनी मतलब अप्रिशिएटिव नहीं है बॉक्सिंग की, वो ज़्यादा मुझे पढ़ाई की तरफ खींचते हैं। मैंने अभी A लेवल्स का कॉलेज ख़त्म किया है, तो मुझे उधर ये ज़्यादा मतलब एजुकेशन की तरफ खींचती हैं। लेकिन वैसे अभी जो मैं रिसेंटली जीता हूँ तो उस पे मतलब फैमिली ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। और ये अम्मी का फ़ायदा है। अम्मी का फ़ायदा है कि आप जीते हैं या स्कॉलरशिप मिलते हैं। तो अली अब्बास, पढ़ाई मुतासिर नहीं होती है इससे, अगर आप बॉक्सिंग में इतना टाइम देंगे, और कि पढ़ाई को बैलेंस कर रहे हैं किसी तरह से? पढ़ाई को मैंने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें अच्छा खासा मेहनत ज़्यादा लगती है। मतलब पढ़ाई में ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है ना कि बॉक्सिंग में, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही दिमाग का है, याद करना ये सब। लेकिन बॉक्सिंग इज जस्ट फिजिकल, बॉक्सिंग आसान है, मेनली फिजिकल। उन्होंने कहा ये दिमाग का काम मुश्किल है पढ़ाई और वाला। फिजिकल जो है वो आसान लग रही है। अपनी अपनी वो शायद वो होती है कि एनर्जीज आप किस तरफ डाइवर्ट करते हैं। तो अली क्या करना चाहते हैं लाइफ में, बॉक्सिंग को ही कंटिन्यू करेंगे
یا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے فٹ بال سے سٹارٹ کیا دین یو شفٹڈ ٹورڈز باکسنگ، تو اب کیا ارادہ ہے آپ کا اکیڈیمکلی بھی؟ اب دیکھا جائے تو کیا اسی اسپورٹس میں کوئی ڈگری لینا چاہیں گے، یا جو امی کا فائدہ ہے امی اپنی مرضی کا سبجیکٹ پڑھائیں گی؟ باکسنگ اب دیکھیں میں ایک ایسے اسٹیج پہ آ گیا ہوں کہ جس پہ میں پیچھے جا نہیں سکتا، انٹرنیشنل باکسر بن گیا ہوں تو اب تو میں پیچھے جا نہیں سکتا، لیکن اس کے علاوہ یونیورسٹی انشاءاللہ میرا پلان ہے یونیورسٹی جوائن کرنے کا، باقی بزنس اور باکسنگ، دیٹس اٹ۔ بزنس اینڈ باکسنگ، تو تھوڑا سا اپنے کیریئر کے حوالے سے بتائیے کتنی فائٹس ہو چکی ہیں ابھی تک آپ کی؟ میں نے پاکستان کے اندر پروفیشنل 5 فائٹس کھیلی تھی، تو اس کے بعد میری سلیکشن، مجھے انویٹیشن آ گیا تھا انٹرنیشنل فائٹ کا، تو ادھر بھی میں ایک فائٹ ابھی ریسنٹلی کھیلا ہوں، تو ٹوٹل 6 فائٹ ہے میری پروفیشنلی، اور میں 6 کی 6 جیتا ہوں۔ زبردست، 6-0 سے ابھی تک آپ لیڈ کریں اپنی زندگی کو، تو اب کرس کا کیا ریئیکشن تھا؟ وہ باکسنگ کنٹینیو کریں گے یا پھر دوبارہ چیلنج کرنے سے جو ان کا مسئلہ تھا وہ حل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوئی اس کے بعد بات چیت ان سے؟ نہیں، وہ مجھے ان سے بات کرنی تھی، لیکن وہ جیسے ہی میرا نام اناؤنس ہوا وہ رنگ سے اترے اور غائب ہو گئے، تو وہ پتہ نہیں غصہ تھے، امبیرس تھے، کیا تھے، لیکن جب فائٹ ختم ہوئی تھی تو انہوں نے میرے کان میں کہا تھا یور اسٹل اے لٹل بوائے، اور یہ سب نا، یور نتھنگ، یہ وہ نا، میں نے پھر آگے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ ویسے ہی ہار گیا۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ بات نہیں کہ میں نے ویسے دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ ہار گئے تھے، تو اس معاملے میں آپ کا مائنڈ گیم بڑی اسٹرانگ چل رہی ہے کہ کس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں، کس پہ نہیں کر رہے ہیں، دیٹس امیزنگ، اور یہ ایک ایتھلیٹ میں ہونی چاہیے، یہ ایک کھلاڑی میں ہونی چاہیے، اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ آگے اسی طرح بڑھیں۔ آپ کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ کہاں پہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے؟ کہاں پہ جا کے یہ لٹل بوائے جو ہے اپنے سے بڑے بڑے بوائز کو پھر ہرانا چاہ رہا ہے؟ بس اوبویسلی میں نے آپ کو جیسے ریسنٹلی ابھی مینشن کیا ہے، بس میرا ایم ابھی انڈیا کو ہے، اور میں انڈیا کا ایک باکسر چیلنج کرنے والا ہوں، اور انشاءاللہ تھائی لینڈ یا دبئی، یہی دو ایزی، مطلب جن میں آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کھیل سکتے ہو، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، تو یہی 2 کنٹریز ہیں، تو ان دونوں میں سے کسی میں ہوگا انڈیا کے خلاف۔ ویل، مور پاور ٹو یو علی عباس چیڈی، اور یوں ہی آپ باکسنگ رنگ میں اترتے رہیں اور کامیاب ہوتے رہیں، کامیابیاں سمیٹتے رہیں، محفوظ بھی رہیں، اپنا بھی خیال رکھیں اور پاکستان کا نام بھی روشن کرتے رہیں۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے پاکستان کے لیے یہ تاریخ رقم کیا ہے کہ 35 سالہ باکسر کو شکست دی ہے 4-2 سے۔ 4 راؤنڈ جیتے ہیں علی عباس چیڈی اور 2 راؤنڈز میں کرس کو کامیابی ملی تھی، لیکن جو بالکل آغاز میں کہا علی عباس نے کہ کرس نے جو میسج کیا تھا انہیں جب چیلنج کیا تھا کہ ان کو کوئی ذاتی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، اور جاتے ہوئے بھی کہا گیا یو آر اسٹل اے ینگ بوائے، ینگ کڈ، تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا حل ہم نے پہلے بھی کچھ ٹیمز کی سیکیورٹی جو ہے اس کے مسائل حل کیے تھے، اب علی عباس چیڈی نے ایک باکسر کے جو مسائل تھے وہ بھی حل کیے ہیں۔ اچھا رضوان، جہاں پہ یہ بات ہوئی کہ کوئی پرسنل، جس طرح آپ نے کہا، مشورہ ہے، اور علی عباس نے بھی بات کی، تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی سے ہمارا پرسنل ایشو ہوتا ہے تو، اور وہ ایشو بھی نان ایشو ہوتا ہے، سم ٹائمز کسی نے کوئی اور ایسی بات کر دی جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ برداشت کس طرح اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں موٹیویشنل اسپیکر تصدق گیلانی صاحب نے جوائن کیا۔ تصدق صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی، اسی طرح کہ کسی کی بات پسند نہیں آئی، کسی کے چلنے کا انداز، کسی کے بولنے کا انداز، کسی کے ساتھ پرسنالٹی کلیش ہے اور ہم اس سے جو ہے اپنا حریف سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اسے نیچا دکھانے کی کوشش ویوز کا کرتے ہیں۔ کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس پہ بھی ذاتی دشمنی بن جاتی ہے۔ یہ میرے خیال میں تو ایک ویکنس ہے کہ آپ کسی کو اتنا اختیار دے دیں کہ وہ آپ کے اندر کوئی پریشانی پیدا کر سکے۔ اچھا، تو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سارا فوکس اپنے اندر اپنے کام پہ فوکس نہیں ہے آپ دوسروں پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور کوئی بھی کسی شخص کا ایک عمل وہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے، آپ کا کنٹرول لوز کرا سکتا ہے، آپ کو عدم برداشت کا شکار کر سکتا ہے، تو الٹیمیٹلی اٹ ول لیڈ ٹو سم تھنگ رانگ ود ان یور سیلف، رائٹ؟ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اکثر، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں یہ بڑا کامن ہے کہ بہت جلدی ہم نا پرسنالٹی کلیش میں آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کسی کو آئی کانٹیکٹ کر کے سلام بھی نہ کریں نا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی آپ کو اوائڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اٹس اے لیک آف کانفیڈنس۔
تو اگر آپ مہذب معاشروں میں دیکھیں، جو ہم بھی کافی حد تک مہذب ہیں الحمدللہ، لیکن کہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ آئی کانٹیکٹ ضرور کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کم از کم وہ اسمائل ضرور دے دیتے ہیں، اگر نہیں کرنا تو وہ کم از کم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو میرا خیال ہے یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم دوسروں سے متاثر نیگیٹیولی نہ ہوں، پازیٹیولی اس طرح انسپریشن جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے، جیسے ابھی اپنے باکسر دکھائے یہاں پہ، انہوں نے سیکھا ہوگا، ٹیکنیک سیکھی ہوں گی، جو ورلڈ کلاس باکسرز ہوں گے ان سے سیکھا ہوگا، دیٹ از کالڈ انسپریشن. لیکن جس کو ہم حسد یا جیلسی کی حد تک لے جائیں اور اس کی وجہ سے دوسرے کا عمل آپ کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی پیدا کرے تو دیٹس ویری بیڈ. اور میں ایک چیز ہم سمجھنا چاہیے ہمیں کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، بڑے کمال کی مشین ہے، اس کے اندر جو تھاٹ پروسیس ہے ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. اگر اس تھاٹ نے ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیا تو بات بگڑ جائے گی. تو ہوتا یہی ہے کہ وہ چھوٹی سے ایک انسٹنکٹ کہیں سے آپ لیتے ہیں، ایک کہتے ہیں نا سائیکل آف اوور تھنکنگ شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی آتی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہیومن برین نا نیگیٹو کمانڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ہاتھی کے بارے میں نہیں سوچنا، ڈڈ اٹ ورک؟ آپ نے فوراً سوچا کہ ایک ہاتھی بنا، تو اٹ ڈڈنٹ ورک. سو اس لیے نیگیٹیوٹی جو ہے نا، نیگیٹو کمانڈ برین نہیں سنتا. اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی فیل ہے نا، جو آپ محسوس کرتے ہیں، دماغ اس کے مطابق انسٹرکشن دیتا ہے، اس کے مطابق اس کو کوئی نہ کوئی اس کے اندر کہہ لیں ریمیڈی پرووائڈ کرنے کے لیے، یا اس کو ریپیئر کرنے کے لیے، یا اس کے چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ورک کرتا ہے. تو ہمیں فیل پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے. اور وہ فیل بھی میں کہہ رہا ہوں جب آپ کا برین پہ کنٹرول، اپنے دماغ پہ، اپنی سوچ پہ، اپنے تھاٹ پروسیس پہ کنٹرول ہوگا تو آپ کے فیل پہ ہوگا. جیسے کچھ دن پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یار مانسون ہے، بہت گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں. تو میں نے کہا کہ پھر مانسون سے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ اس میں گرمی ہوگی، اس میں حبس ہوگا، پسینہ ہوگا، وی ایکسپیکٹ دیٹ. لیکن اس سے اریٹیٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے فرسٹریٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ آپ کر سکتے ہیں نا کہ اس سے بچیں کسی طرح سے. رائٹ. گیلانی صاحب، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کی چابی کسی دوسرے کی جیب میں مت ڈالیں. دوسروں کے اوپینینز، دوسروں کی سوچ، دوسروں کے رویے میٹر نہیں کرنے چاہیے، لیکن ایکچوئل میں کرتے ہیں کیونکہ ہم وابستہ ہیں، ہمیں دوسروں کے موڈ بھی انفلوئنس کرتے ہیں. اب اپنی فیلنگز کو یا اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیسے کریں؟ کیونکہ سننے میں تو اچھا لگتا ہے، پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، ہم شیئر بھی کرتے ہیں تو بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو وہ ایک طرح سے ناممکن لگ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اور مشکل ہے. اس لیے تو سیکھ کے بھی نا ہمیں لگتا ہے، جب بعض اوقات خود بھی بندہ اس ویک مومنٹ میں جاتا ہے کہ اس میں وہی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ منع کر رہے ہوتے ہیں. وہ طارق عزیز صاحب، طارق عزیز شو والے بڑے مشہور ہمارے، ان کا ایک واقعہ میں نے ان کی زبانی سنا تو میں نے کہا وہ بڑا مزیدار تھا. انہوں نے کہا کہ وہ جیل میں تھے تو 1 ویک مومنٹ باقی لوگوں کے ساتھ انہوں نے بھی نشہ شروع کر دیا. اچھا. رائٹ. اور وہ ایسا نشہ تھا، میں نام نہیں لیتا، لیکن وہ یہ کہ وہ بڑا جو چھوڑ نہیں پاتے لوگ. ایڈکٹیو تھا. ہاں. تو 1 اسٹرانگ مومنٹ، انہوں نے سوچا یار تو طارق عزیز ہے، تو کس کام میں پڑ گیا. واہ. رائٹ. تو انہوں نے اس نشے کو چھوڑا، اس کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ چیز آپ کے اندر ویک اور اسٹرانگ مومنٹس ہر انسان کے اندر آتے ہیں. اب ہم کس طرح سے اس ویک مومنٹ میں سے نکلیں؟ ہم کہیں یار تو طارق عزیز ہے بھائی، تو کس چکر میں پڑ گیا. اور یہ چیز ہے جو آپ کو اس دلدل سے باہر کھینچ کے لاتی ہے. آپ کی کامیابی اور ناکامی کی کنجی یقین کریں آپ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ویک مومنٹس ہیں جس میں ہم انسپائر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا مجھ سے زیادہ بہتر ہے. اچھا، میں کمپیریزن کا قائل نہیں ہوں، پہلے بھی شاید ہم نے بات کی ہوگی. 2 لوگوں کو کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. مطلب وہ ان کو کمپیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی خدائی کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو بڑی ڈفرینٹ سی ایک وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو کسی خاص مقصد کے لیے. تو جب ہم اس کمپیریزن میں پڑھتے ہیں نا، پھر ہم کانفیڈنس لوز کرتے ہیں. وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ مجھ سے خوبصورت دکھ رہا ہے، وہ مجھ سے زیادہ اچھا بولتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ اچھا اسپورٹس کھیلتا ہے. دس از ناٹ یور بزنس. آپ نے یہ دیکھنا ہے، اور یہی چیز تو آپ جس وقت اس کو مینیج کرنا ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کریں گے اور فوکس کریں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو پھر آپ اس میں سے کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں آئی واز پلینگ بیڈمنٹن آن نیشنل لیول پہ میں کھیلا ہوں وین آئی واز ان اسکول.
اچھا میں ہمیشہ ڈسٹرکٹ بھی، ڈویژن بھی اور ایون نیشنل گیمز میں بھی ایک ہی لڑکے سے ہارا جو میرا اپنا فیلو تھا، اس سے میں ہارا ہوا تھا، مجھے پتا تھا ایسے میں نے ہار جانا ہے، دس واز مائی لرننگ. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ مطلب ایک اور آپ کو بتاتا ہوں، مثال دیتا ہوں اپنی، کہ وہ ہمارے پاس وہ بیڈمنٹن کے ریکٹس نا بڑے مہنگے ہوتے ہیں، شاید میں نے پہلے بھی کہا. تو میرے ٹیچر نے، اور میں خرید نہیں کر پاتا تھا، افورڈ نہیں کر پاتا، تو میرے ٹیچر نے کہا کہ اگر تم 9th کلاس میں ٹاپ کرو گے تو میں تمہیں یہ یونیکس کا ریکٹ لے کے دوں. اوکے. اچھا میں ویسے نا دوسری تیسری پوزیشن لے لیتا تھا. اچھا پتہ نہیں وہ بیڈمنٹن کا ریکٹ اس نے مجھے کیا پش دی کہ اس سال میں نے ٹاپ بھی کیا اور جو ٹاپ کرتا تھا اس سے بڑے مارجن سے ٹاپ کیا. اچھا اس سے مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ یہ پوٹینشیل آپ کے اندر ہوتا ہے. آپ کو ایک گول چاہیے، آپ کو ایک پش چاہیے. اچھا وہ پش کوئی اور بھی دیتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وائی ناٹ کہ ایک ایسی سٹیج آئے کہ آپ اپنے آپ کو خود وہ پش دیں. اور جب آپ اپنے آپ کو خود پش دیتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے. اور دوسرا جو ہم تھوڑا سا آپ نے شروع میں بات کی صبر کی، تو قدرت کا ایک نظام ہے. ہم نا جب بددل ہوتے ہیں، دل شکستہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ ہماری جلد بازی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آم کا پیڑ لگائیں اور اسے ٹکا کے اب کھاد دیں اور پانی ڈالیں کہ کل میں نے آم اس سے لینے، ایسے نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہو سکتا. اس کا اپنا وقت ہے. تو آپ کی کامیابی کا بھی اپنا وقت ہے. آپ نے جلدی نہیں کرنی اور اس وجہ سے اپنی ایفرٹ کو گیو اپ نہیں کرنا. جب آپ اتنی ایفرٹ کر لیں گے اور وہ وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے یار یہ جو ہے نا یہ اب آنا تھا، اور اب اس وقت ہی وہ بہتر ہوتی ہے. تو اس لیے جب یہ ساری جو مایوسیاں ہمارے ارد گرد پھیلی ہیں نا، جو ہم کہتے ہیں کہ ایسے کوئی آئے اور سب ٹھیک ہو جائے، اسی نے ہمیں مایوس کیا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو صدق صاحب لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو پریشانی کا وقت ہوتا ہے وہ بڑا طویل لگ رہا ہوتا ہے، اور جو خوشی کا وقت ہوتا ہے، جو کامیابی کا، وہ ہمیں ذرا کم لگ رہا ہوتا ہے. اب آپ نے جیسے قدرت کے حوالے سے بات کی، ہر چیز کا وقت ہے، اور اسٹرانگ اور ویک مومنٹس اللہ کی طرف سے بھی ہماری زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں. کبھی حالات ہمارے فیور میں ہوتے ہیں، کبھی حالات ہمارے فیور میں نہیں ہوتے. امپیشنٹ بہت ہے یوتھ، بہت زیادہ. آج ڈگری کمپلیٹ کی ہے، کل جاب فوراً ملنی چاہیے، جاب ملی ہے تو پروموشن فوراً ہونی چاہیے، پھر نیکسٹ آرگنائزیشن میں جانا ہے، پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے. اور اسی طرح زندگی کے دیگر فیصلوں میں بھی ہماری بہت جلد بازی کا شکار ہے ہم. اسی وجہ سے لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں جلد بازی میں، اسی وجہ سے غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں، غلط وعدے بھی کر لیتے ہیں، کمٹمنٹس بھی کر لیتے ہیں. بزنس میں بھی اگر جلد بازی کریں گے تو کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے. اب اس کو کیسے قابو پائے؟ کیونکہ ہم یا تو جلد بازی کا اپوزٹ دیکھتے ہیں، بہت زیادہ لیزینس ہوتی ہے، عقل و فہم سے دیکھ کے سچویشن کے اکارڈنگلی نہیں چل رہے ہم. بڑی اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں میرے خیال میں نا قدرت اگر آپ کو کسی ایسی مشکل میں ڈالے، کسی ایسے امتحان میں ڈالے جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے، تو وہ زحمت جو ہے نا بیسیکلی نعمت ہے، وہ رحمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی نا، اور ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں، میری زندگی میں تو بھی گزرتے ہیں یہ واقعات، کہ آپ کے ساتھ اپنے بھی نہیں کھڑے ہوتے اور پھر آپ کہتے ہیں یار وہ تو ہے نا. اور جب آپ اس سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، اسے اپنا دکھ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ ایک رحمت بن جاتی ہے اور وہیں وہ لانا چاہتا ہے. تو اس لیے مشکلوں سے نہیں گھبرانا، پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو آپ نے کی وہ یہ تھی کہ وہ جو ہم پہلے بھی ہلکا سے بات کر چکے ہیں، جلد بازی. اب جلد بازی جو ہے نا وہ مطلب اکثر دیکھا ہوگا نا، بچے چھوٹے جب چلنا سیکھتے ہیں نا تو دوڑ کے وہاں جانا چاہتے ہیں اور 10 دفعہ گرتے ہیں. تو جلد بازی میں آپ گرتے ہیں. میں پہلے بھی شاید مثال دے چکا ہوں. میں نے 2 ورکرز کمپیئر کرتا ہوں، ایک پاکستانی ورکر ہے مڈل ایسٹ میں کام کر رہا ہے، اور ایک فلپینو ورکر ہے. دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں. آپ یقین کریں یہ ہمارا جوان جو ہے نا 2 گھنٹے کا کام آدھے گھنٹے میں ٹھک کر کے پتہ نہیں کیسے ختم کرے گا اور 1.5 گھنٹہ اپنا نا فارغ بیٹھے گا. اچھا اس نے بہت تسلی سے، میں یقین کریں میں نے خود دیکھا ہے، بہت تسلی سے وہ پورے پروٹوکول کے مطابق وہ ایک ایک کام کرے گا، 2 گھنٹے میں مکمل کرے گا. اس کی کوالٹی لاجواب ہوگی، یہاں پہ بڑے مسئلے ہوں گے. اچھا اس نے نقصان کیا کیا ہمارے جوان نے؟ ایک تو کام میں گڑبڑ کی، دوسرا یہ کہ مصروف رہنا اللہ کی نعمت ہے. اب وہ 1.5 گھنٹہ جو اس نے فارغ کر دیا نا اپنا، وہ اپنے آپ کو فرسٹریشن میں ڈالے گا، پتہ نہیں کیا کیا سوچے گا. تو جلد بازی آپ کو ذہنی طور پہ نیگیٹو تھاٹس کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ کیا کریں گے اس کے بعد؟ یا تو آپ کے پاس کوئی موٹو ہونا کہ اس 1.5 گھنٹے میں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے فارغ ہونا ہے، ہم نے فرصت ہمیں چاہیے، اور فرصت میں کیا کرنا ہے؟ ٹی وی دیکھنا ہے، موبائل دیکھنا ہے، اینڈ سو آن. تو جو امپورٹنٹ میسیج ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ
جو ایسنس تھا آپ کے کویشچن کا وہ یہ ہے کہ جی مطلب جلد بازی اگر نہ کریں تو لیزی ہو جائیں. نہیں، یہ دونوں چیزیں. ہم نے جلد بازی کا مطلب یہ نہیں، یہ ہے کہ ہم جلدی سے کام کریں، لیکن لیزی ہونا مقصد نہیں ہے. آپ نے کنسسٹنٹلی پورے پیشن کے ساتھ پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ مسلسل عمل کرتے رہنا ہے جو اس فلپینوں نے کیا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو جب ہم اپنی مین پاور کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ان کو پیشنس سکھائیں کہ آپ کس طرح توجہ سے پوری پیشنس کے ساتھ اپنا کام کریں گے اور زندگی میں یقین کریں. میں تو کہتا ہوں یہ دنیا ہے ہی صبر والوں لوگ. جس میں صبر نہیں ہے نا، وہ بے شک روتا رہے، چیختا رہے، لوگوں کو برا کہتا رہے، جو مرضی کرے، اس کی دنیا نہیں ہے. دنیا صبر والوں کی ہے، اور جو محنت کرتے ہیں، مسلسل محنت کرتے ہیں، گیو اپ نہیں کرتے. بالکل صحیح. بہت شکریہ تصدق گیلانی صاحب، آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ لگاتار اور کنسسٹنٹ جو آپ کا ایفرٹ وہی فروٹفل ہوتا ہے، اور آپ کا مصروف رہنا، ذہن کو کریٹیو رکھنا، پازیٹیو رکھنا مشکل تو ہے، لیکن انسانی صحت کے لیے، انسان کی ذہنی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ. بہت شکریہ. اور پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. مونسون کی آمد ہے. شہریوں سے التماس ہے کہ برسات کا پانی جمع ہونے سے مچھروں کی افزائش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اپنے گھر میں موجود پرانے ٹائرز، گملوں یا فوارے وغیرہ میں پانی جمع نہ ہونے دیں. بارشوں کے موسم میں گیسٹرو جیسی وبا کے تدارک کے لیے پینے کا پانی ابال کر استعمال کریں اور غیر معیاری خوراک سے اجتناب کریں. مچھروں کی افزائش روکنے کے لیے مچھر مار سپرے لازمی کروائیں یا متعلقہ محکمے کو درخواست کریں. احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے. محتاط رہیں، محفوظ رہیں. صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہے 2 محرم اور آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ تھا وہ کربلا پہنچ گیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ قافلہ ہے جس نے دین محمدی کے لیے لہو سے آبیاری کی. بے شک وہ تمام لوگ جو اس قافلے میں شریک تھے، ان کی کربلا آمد کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے، وہ دیکھتے ہیں. محرم الحرام کی مناسبت سے امام عالی مقام، ان کے اصحاب باوفا اور آل محمد سے عقیدت و احترام کا سلسلہ جاری ہے. ہر شخص اپنے اپنے انداز میں ان پاکیزہ ہستیوں کو سلام عقیدت پیش کر رہا ہے. 2 محرم کی مناسبت سے آج مجالس سید الشہداء میں قافلہ حسینی کی کربلا آمد ہے اور صحابی امام حسین جناب حبیب ابن مظاہر کا ذکر ملتا ہے. 75 سالہ حبیب ابن مظاہر کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا. امام نے 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کا میدان 2 حصوں میں تقسیم کیا. میسرہ کو حبیب ابن مظاہر اور میمنہ زہیر بن قین کے سپرد کیا. پرچم حسینی اور مرکز کی ذمہ داری حضرت ابو الفضل العباس کو دی گئی. حبیب ابن مظاہر کی قبر بھی مرقد امام حسین کے پہلو میں موجود ہے. قافلہ حسینی 28 رجب کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوا. حج سے پہلے یہ قافلہ مکہ پہنچ گیا. فوج یزید نے خانہ کعبہ میں آل رسول پر حملہ کی گھناؤنی سازش بنائی، لیکن امام نے خانہ خدا کی حرمت کی خاطر حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور مکہ سے کوچ کا فیصلہ فرمایا. یہ قافلہ 2 محرم کو دشت نینوا پہنچا. سلام ان پر تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے. دین محمدی کی بقا کے لیے اسی جگہ حق و باطل کا مارکا 10 محرم 61 ہجری کو ہوا. انہی شہداء کی لازوال قربانیوں کی یاد کا سلسلہ 8 ربیع الاول تک جاری رہتا ہے. شہدائے کربلا کی قربانی ایسی لو بن چکی ہے جو حریت پسندوں کو تا قیامت حقیقت ابدی کا پتہ دیتی رہے گی.
दो मुहर्रम की मुनासबत से आप रिपोर्ट देख रहे थे। अब बात करते हैं नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिनकी ज़िंदगी हम तमाम मुसलमानों के लिए मशले राह है। उनकी ज़िंदगी वफ़ा, शुजात, बहादुरी और ख़ास तौर पे ईमान वाली ज़िंदगी रही, और वो ऐसी ज़िंदगी थी जिससे हम तमाम मुसलमान सबक हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ सबक हासिल कर सकते हैं बल्कि ये जो मुहर्रम के दिन हैं इनमें हम फ़लसफ़ा करबला भी जान सकते हैं। एक करबला का जो फ़लसफ़ा हमने देखा उसमें हम कुर्बानी तो देखते हैं, इसार तो देखते हैं, लेकिन रिजवान जब बात आती है जुर्रत की, जब बात आती है शुजात की, जब बात आती है ईमान की, और ईमान का तकाज़ा ही ये है कि अपनी जान का नजराना पेश कर दें, लेकिन कभी रब ताला के लिए कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकलना चाहिए, कभी रब ताला के अगेंस्ट नहीं जाना, जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है उसके अगेंस्ट नहीं जाना, और यही हमने सीखा भी। हम देखते हैं कि तारीख़ इस्लाम शहादतों से, कुर्बानियों से भरी पड़ी है, लेकिन जो मकाम, जो शोहरत, जो मर्तबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को, करबला की शहादत को मिला, वो मकाम शायद किसी को ना मिले। इसी पर फ़लसफ़ा करबला पर, शहादत के फ़लसफ़े पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में मजहबी स्कॉलर साहिबजादा साजिद रहमान साहब। साहिबजादा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम बात कर रहे हैं शुजात की, हिम्मत की, जुर्रत की और इस्तिक़लाल की। करबला एक 10 मुहर्रम का वाक़या नहीं है, पीछे पूरा फ़लसफ़ा है। हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा इसकी रूह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 61 हिजरी से लेके अब तक जब भी नया इस्लामी साल आता है तो पूरी उम्मत मुस्लिमा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुरत, उनके इसार और सरबलंदी इस्लाम के लिए उनकी अजीम कुर्बानी को सलाम मोहब्बत पेश करती है। फ़लसफ़ा शहादत हुसैन जो है उसका अगर पस मंज़र देखें तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आती। एक ख़ास निज़ाम के लिए, एक ख़ास रियासत की तश्कील के लिए और मुस्लिम मुआशरे में आला ख़ुसूसियात को परवान चढ़ाने के लिए सैयदुर रसूल ख़ातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना का क़याम अमल में लाया। उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत को आगे बढ़ाने के लिए और उन औसाफ़ हमीदा को परवान चढ़ाने के लिए अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, इन जलीलुल क़द्र सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने बिना कद्र खिदमात सर अंजाम थी। बिलाशुबा और बिलाशुबा जो आज हमारे पास दीन इस्लाम की शक्ल मौजूद है वो मरहून मिन्नत है इन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की। जब उस ख़ास फ़लसफ़ा रियासत पर डाका डालने की कोशिश की गई और मसनद रसूल पर एक ऐसा शख्स मुतमक्किन हुआ कि जिसके किरदार पर हर तरफ से उंगली उठ रही थी और जिसके इक़्तिदार को उम्मत मुस्लिमा ने बतीब खातिर कबूल नहीं किया था। तो ये वो वक्त था कि किसी ऐसी शख्सियत की ज़रूरत थी, किसी ऐसे मर्द मैदान की ज़रूरत थी कि जो इस जबर को, इस्तिब्दाद को और तागूत को ललकारे और इस बात की परवाह किए बग़ैर कि इस ज़िम्न में उसे किन मराहिल से गुज़रना होगा, क्या क्या कुर्बानियाँ देनी होंगी, बेनियाज होकर वो आगे बढ़े। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त सहाबा इकराम की एक बहुत बड़ी तादाद हयात थी, मौजूद थी, लेकिन ये सेरा सजना था
اس ذات کے سر اقدس پر جو راکب دوش مصطفیٰ تھا، اللہ جس نے جناب سید الرسول علیہ الصلاۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی تھی، جس کی رگوں میں علی کا خون تھا، اور جس نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا دودھ پیا تھا۔ سبحان انہوں نے دودھ کا بھی حق ادا کیا، خون کا بھی حق ادا کیا، نواسہ رسول ہونے کا بھی حق ادا کیا۔ اور کہیں کسی لکھنے والے کا ایک جملہ میری نظر سے گزرا تھا اور بہت خوبصورت جملہ تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت حسین نے دین حقہ کی سربلندی کے لیے اپنا گھر تو برباد کر دیا لیکن امت کے گھر کو بسا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب نیکی کا استعارہ بن چکے۔ بلا شبہ جہاں جرت کی بات ہوتی ہے، جہاں نیکی کی بات ہوتی ہے، جہاں پایہ استقلال کی بات ہوتی ہے، استقامت کی بات ہوتی ہے، جہاں کسی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کی بات ہوتی ہے، تو بلا تردد اور بلا تعامل زبان پر آتا ہے کہ حسینی کردار ہے۔ واہ سبحان اور جب بھی کوئی جبر کرتا ہے، استبداد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، تو زبان پر آتا ہے کہ یار یہ تو یزیدیت ہے۔ گویا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قربانی سے نیکی کا ایک شجر سایہ دار قائم کر دیا ہے کہ جب تک کہ لوگ نیکی کی راہ پر چلیں گے، اسی سایہ دار درخت کے نیچے پناہ لیں گے۔ بے شک آج بھی یہ مارکہ حق و باطل، یہ مارکہ کربلا برپا ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک۔ جب ہمارے اندر نیکی اور بدی کی کشمکش ہوتی ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ ایک طرف حق ہوتا ہے، دوسری طرف باطل ہوتا ہے، ایک طرف جھوٹ ہوتا ہے، ایک طرف سچ ہوتا ہے، ایک طرف حلال ہوتا ہے، دوسری طرف حرام ہوتا ہے، اور ہم نے انتخاب کرنا ہوتا ہے، اس وقت فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے حسین کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے یا یزید کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اس پر ہم تمام مسلمانوں کو ضرورت بھی ہے کہ ہم جان سکیں فلسفہ کربلا، کیونکہ صاحبزادہ صاحب ہم ایک واقعے کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے پیچھے جو قربانی ہے، جو فلسفہ ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ حق ادا کیا ہے، اب ہم تمام مسلمانوں پر بھی تو عائد ہے کہ ہم نے حق ادا کرنا ہے۔ آج کے دور کا دیکھیں مسلمان ایک بڑی بنیادی سی بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس مدینہ طیبہ میں، جو مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بلا شبہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام اس مدینہ منورہ میں تھا۔ بے شک وہ کیا وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نواسہ جس نے مدینے کی گلیوں میں کھیل کود کر جوانی کی حدوں کو چھوا، جس نے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کی سواری کی، سبحان اللہ وہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیتا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اور پھر وہ آتے ہیں مکہ مکرمہ، دیکھیے یہ حج کا مہینہ ہے، ساری دنیا سے مسلمان مکہ کی طرف آ رہے، اور نواسہ رسول سیدنا امام حسین اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مکے کو چھوڑ کے کوفہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ آخر کوئی وجہ ہے نا، مدینے کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا۔ اور مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہ ارشاد یاد آ رہا ہے کہ آپ اتنا عزم بالجزم رکھتے ہیں، اتنا آپ کے اندر استقلال ہے کہ اگر مجھے
یہ یقین ہو کہ میں آپ کی داڑھی کے بال پکڑ لوں گا اور آپ اپنے ارادے سے باز آ جائیں گے، رک جائیں گے، تو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ نے جو ارادہ کر لیا ہے آپ کر گزریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے جو فلسفی تھی جی وہ یہ تھی کہ جب ریاست پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، جب ان اوصاف حمیدہ کو پامال کیا جا رہا ہو جن کے قیام کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا تھا اور رات کی تاریکی میں مکہ کو خیر آباد کہا تھا، ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ کہا تھا، تو نواسہ رسول کے سامنے وہ اوصاف حمیدہ تھے، وہ ریاست کی تشکیل تھی، وہ ایک ایسے معاشرے کا قیام تھا جس کی وجہ سے حضور نے خود تکلیفیں اٹھائیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیں کہنا آسان ہے لیکن بدر کو دیکھیں، احد کو دیکھیں، نبی آخر الزمان اپنے انتہائی جان نثار صحابہ کو خاک و خون میں لت پت دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات تھی کہ سب سے پیارے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چبایا ہوا کلیجہ آپ کی پرنم آنکھوں نے دیکھا۔ یہ سب کچھ دیکھا تھا ایک معاشرے کے قیام کے لیے، ایک ایسے انسان کی تشکیل کے لیے جو خدا کا مطلوب اور مقصود انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس فلسفی کی نیگیشن شروع ہوئی، جب اس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت حضرت حسین نے مدینہ بھی چھوڑ دیا، مکہ بھی چھوڑ دیا، حج کا ارادہ بھی ترک کر دیا اور جانب کوفہ رواں دواں ہوئے، اور پھر وہاں پر جس عزم کا اور جس استقلال کا اور جس بندگی کا، دیکھیں مسلمان کی زندگی کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکتا ہے، بے شک، وہ غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، بالکل وہ باطل کے سامنے نہیں جھکتا، بالکل وہ باطل قوتوں کے سامنے نہیں جھکتا۔ حضرت حسین نے اس فلسفی کو بتمام کمال وہاں میدان کربلا میں ادا کیا ہے۔ اقبال کا ایک شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ سر الا اللہ بر صحرا نبی، سر الا اللہ بر صحرا نبی۔ سر الا اللہ کیا ہے؟ کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ ہم پرستش کریں گے تو صرف اس کی کریں گے، جھکیں گے تو اس کے سامنے جھکیں گے، اور اس تسبیح پڑھیں گے تو صرف اسی کی پڑھیں گے۔ سر الا اللہ بر صحرا نبی، سطر عنوان نجات ما نبی۔ یہ صرف ایک مارکہ نہیں تھا بلکہ ہمارے نجات کا عنوان تھا۔ سبحان اللہ۔ آنے والی نسلوں کو پیغام دیا جا رہا تھا کہ اگر اسلام کی بقا چاہتے ہو، اگر ریاست مدینہ کی طرز پر ریاست کی تشکیل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں حسینی کردار اپنانا ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر تمہیں گھر بار کی پرواہ کیے بغیر پھر اولاد کی قربانی دینی پڑے گی، پھر خیمے اجڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہوں گے، اور پھر دنیا کے سامنے یہ منظر بھی آئے گا کہ جس اولاد کے سر کو سورج کی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا تھا وہ پاپ ادا سفر کر رہی ہوں گی اور دنیا انہیں دیکھ رہی ہوگی۔ یہ سب کچھ کیا ہے حضرت حسین نے سبحان اللہ۔ پوری جرت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، صرف اور صرف اس معاشرے کے قیام کے لیے اور اس ریاست کے قیام کے لیے اور اس مسند رسول کی حفاظت کے لیے جس پہ
ان کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوا کرتے تھے۔ بے شک، ساجد الرحمان صاحب، آج کا مسلمان، آج کا انسان بہت ساری پریشانیوں میں ہے، تو ان تمام تر جو اوصاف ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، تعلیم موجود ہے، ہم اپنی زندگی میں انہی اوصاف کی نسبت آسانیاں، بہتری یا خدا کی رضا کے لیے کیسے وہ تمام اعمال شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم وہ خوش بخت امت ہیں کہ جن کے پاس خدا کی کتاب بھی موجود ہے اور خدا کی کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ جسے سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے وہ بھی بتمام و کمال موجود ہے۔ بے شک۔ اور پھر اس سے آگے بڑھیں تو اس کو ان تھیوریز کو، ان اصولوں کو، ان ضابطوں کو عملی جامہ کیسے بنایا گیا، وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کی صورت میں موجود ہے۔ اور پھر آج جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اسی انسانی معاشرے میں بے شک۔ انہوں نے اعلیٰ خصوصیات کے قیام کے لیے قربانی پیش کی۔ نواسہ رسول کی زندگی سے بڑھ کر تو کسی کی زندگی پیاری نہیں ہو سکتی۔ بالکل، اور یہ آپ نے بہت خاص بات کی صاحبزادہ صاحب کہ نواسہ رسول کی زندگی سے بڑھ کر کسی کی زندگی پیاری نہیں ہے، اور نواسہ رسول کی زندگی میں ہی ہمیں ایسے اسباق ملتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کے ہم اپنی زندگی کے مشکل فیصلے جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کی کمی ہے، اگر ہم فلسفہ کربلا کے حوالے سے بات کریں تو شاید دن اور رات بھی کم پڑ جائیں۔ بہت شکریہ، ہمارے درمیان صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب موجود تھے جو کہ فلسفہ کربلا کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اپنی میزبان مانور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی صبح پاکستان میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔